پاکستان میں کہاں کہاں گئے ہیں ابھی تک؟ یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہاں کہاں نہیں گیا. 6 ماہ میں نے اپنی گاڑی کو کریم پہ چلایا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا یہ تو میرا شاٹ تھا اور یہ فلاں کیلنڈر پہ اور فلاں پیج پہ اور فلاں پروڈکٹ کے اندر استعمال ہو گیا، اور جتنا استحصال میرے کام کا اس ملک میں ہوا ہے نا، کچھ پازیٹیو ہو جائے تو وہ ٹکر سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھتی. پاکستان جیسے مہمان نوازی تو ان کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. ہمارا تو کلچر ہے. کیا آپ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں پکچر کی کوالٹی انہانس کرنے کے لیے؟ اوور ایڈیٹنگ کو میں برا سمجھتا ہوں، وہ تو بلکہ حرام ہونی چاہیے. کون سی سب سے زیادہ آپ کو پکچرس جگہ لگی ہے کہ یہ لیول ہی اور ہے؟ جو ریئل خوبصورتی ہے نا وہ روڈ سے ہٹ کے. اگر کسی نے ٹریولنگ کرنی ہو وہ کس موسم میں کن ایریاز میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں موسم دو ہیں دیکھنے والے پاکستان میں. اکوپمنٹ آپ کا ماشاءاللہ کبھی چوری نہیں ہوا، تو دیٹ انکلوڈس کراچی. ایون کراچی میں میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میرا سسرال کراچی میں ہے. یہ خوش قسمتی رہی، آپ نے دو جملے الگ الگ بولے ہیں یا ایک ساتھ ہی؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج کے ایپیسوڈ میں میرے مہمان ہیں سید مہدی بخاری صاحب. سر السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا جی. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، خیریت ہے؟ اللہ کا کرم. آپ نے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر اپیئر ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، بہت ساری ٹریولنگ کرتے ہوئے، کہیں رائٹ اپس کے اندر، کہیں رائٹنگس کے اندر. اب ان کا ماشاء اللہ اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، تو ایک تھاٹ لیڈر بھی ہیں، اینالسٹ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، اور فوٹوگرافر. یہ تو میں مس کر گیا تھا سب سے اہم چیز. تو بہت سارے تعارف ہیں سر آپ کے، لیکن ٹو اسٹارٹ ود آپ خود سے اپنا کچھ انٹروڈکشن کرائیں، کیسے آپ کی لائف جرنی پروگریس کی، اور اس وقت آپ کن کن ایکٹیویٹیز میں اس کے علاوہ یا اس میں شامل ہوتے ہوئے آپ اس کے اندر ان کو کر رہے ہیں. میرا بنیادی تعلق تو سیالکوٹ شہر سے ہے. تجارتی شہر تھا، بڑا خوبصورت چھوٹا سا شہر ہے. اور پھر وہاں سے میں نے مائیگریٹ کیا لاہور کو. میرا تعلق جو ہے پروفیشنلی وہ تو ہے یونائٹڈ نیشن سے. میں کمیونیکیشن آفیسر ہوں یونیسیف میں. فوٹوگرافی اور ٹریولنگ یہ سائڈ پہ میرے شوق ہیں. چونکہ جاب کی نیچر بھی میری ایسی ہے کہ اس میں بھی کافی ساری ٹریولنگ انوالو ہے. میں پورے پاکستان میں جو پولیو کمپین ہوتی ہے اس کو اوور سی کر رہا ہوتا ہوں. تو اس سلسلے میں میرے ویسے بھی کافی سفر رہتے ہیں. اور پھر میں اس حوالے سے خوش قسمت ہوں کہ میرا جو شوق تھا ٹریولنگ کا وہی میری جاب کا پارٹ بن گیا. تو جب آپ کا میچ ہو جائے آپ کا شوق آپ کی جاب کے ساتھ، تو اس سے زیادہ لکی انسان ہوتا کوئی نہیں. فوٹوگرافی جو میرا تعارف بنی اس کو اب تقریباً 15 سال ہو چلے. بنیادی طور پر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا پاکستان کے نارتھ کو دنیا کو دکھایا، اور نارتھ کی طرف ہی میری زیادہ تر ٹریولنگ رہی. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ساؤتھ کی جانب اور ویسٹ کی جانب. تو پاکستان کا خوبصورت چہرہ میں نے دنیا کو دکھایا اپنی فوٹوگرافی کے تھرو، اپنی ٹریولنگ کے تھرو. اور جاب میں نے آپ کو بتا دی. ویسے میری ڈگری ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں، تو جو کچھ پڑھا وہ ریئل لائف میں میرے کام تو نہیں آیا. میری نیچر آف جاب بھی اور ہو گئی اور میرا شوق بھی اور ہو گیا. تو آج میں ایک پروفیشنل ہوں یونیسیف میں، اور دوسرا فوٹوگرافر ہوں. دنیا مجھے انہی والے سے جانتی. تو یونیسیف تک کا سفر کیسے شروع ہوا، آغاز کیسے ہوا، یا کھوٹا کیسے لگا، اس کی بیس کیا بنی؟ کیونکہ ٹیلی کام تو آپ نے پرسو نہیں کیا، اور یہ ایک اس طرح کی جاب ہے ڈفرینٹ نیچر کی. اچھا، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. جی جی. میں یونیورسٹی آف لاہور میں ایسا اسسٹنٹ پروفیسر پڑھاتا رہا. فوٹوگرافی پڑھاتا رہا، ڈاکومنٹیشن پڑھاتا رہا، ڈاکومنٹری میکنگ پڑھاتا رہا. مطلب ٹیلی کام سے بالکل ہی آپ نے جی پریکٹس نہیں کی ٹیلی کام کی انڈسٹری میں؟ میں نے تقریباً 12 سال اس انڈسٹری میں جاب کی ہے. اور میرا ہوم اسٹیشن سیالکوٹ ہی رہا. سائبر انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ISP تھی، بہت بڑی ISP تھی پاکستان کی. میں وائڈ ایریا نیٹ ورک انجینئر کے طور پر وہاں پہ جاب کرتا رہا. پھر ٹیلی کمیونیکیشن کو چھوڑا اور میری ایک پہچان بن گئی فوٹوگرافی میں. تو میں یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھانے لگ گیا آرٹس کے ڈپارٹمنٹ میں. پھر وہاں سے میں نے چھوڑا تو کافی عرصہ میرے پاس ایسا ٹائم تھا کہ کوئی جاب نہیں تھی اور میں گھر میں بیکار تھا. تو ان دنوں میں 2 باتیں ہوئیں. ایک تو یہ ہوا کہ میں نے، کیونکہ میرے پاس گاڑی تھی، میں نے کہا گھر ویسے بیکار بیٹھا ہوا ہوں تو گاڑی کو اوبر یا کریم پہ چلانے کیا خرچ ہے، کچھ نہ کچھ تو کچن کا خرچہ چلے گا. تو ان دنوں 6 ماہ میں نے اپنی گاڑی کو کریم پہ چلایا. اور ایک صورتحال یہ پیش آئی کہ اس دوران میں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں اپیئر ہو کے اس کا ٹیسٹ دیا، اور دوسرے دیگر اداروں میں نے اپلائی تو کیا تھا. تو ایک وقت میں میرے پاس جب جابز آئیں تو 2 جابز تھیں. میں نے FPSC کو کلیئر کیا، بورڈ کو کلیئر کیا، اور گریڈ 19 فیڈرل کی جاب میں نے چھوڑی
میں ڈپٹی چیف ٹیکنیکل آفیسر ہائر ہوا تھا منسٹری آف ڈیفینس میں، اور اگلے ہی دن میرے ہاتھ میں یونیسیف کا آفر لیٹر تھا. تو میرے پاس یہ تھا کہ اب میں ایک گورنمنٹ کی جاب کو چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں، اور عالمی ادارے میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں. تو چونکہ یونیسیف کی جاب میں ٹریولنگ تھی اور یہ میرے شوق سے ریلیٹڈ تھی، تو میں نے یہ فیصلہ کیا گورنمنٹ کو خیر بات کہہ دیں اور عالمی ادارے سے منسلک ہو جاؤں. اسی دوران جب میں آپ کو بتا رہا تھا کریم وغیرہ چلا رہا تھا، تو ایک صاحب مجھے ملے. انہوں نے ایئرپورٹ ڈراپ ہونا تھا، میں ان کو بالکل نہیں جانتا تھا. دوران سفر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا فل ٹائم گاڑی چلاتے ہیں؟ میں کہا نہیں جی، میں فل ٹائم گاڑی تو نہیں چلاتا، میں رائٹر بھی ہوں، ڈان میں لکھتا ہوں، اور میں فوٹوگرافر ہوں. کہتے ہیں اچھا، میں آپ کی فوٹوگرافی دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس جو موبائل تھا میں نے ان کے حوالے کر دیا، اس میں کچھ تصاویر تھیں. انہوں نے دیکھیں، تصاویر سے بڑے متاثر ہوئے. جانے سے پہلے مجھے کہنے لگے اپنا ٹیلی فون نمبر، اپنا ای میل، اپنا کانٹینٹ تو دے مجھے. میں نے وہ دے دیا. اب میں نہیں جانتا تھا کہ وہ نیو یارک میں ہیڈ آفس میں کہیں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں. وہ کہیں وہاں گئے، انہوں نے پاکستان میں یونیسیف کو میرا پروفائل بھیجا، اور یونیسیف نے آگے سے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ اگر اس جاب میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں. تو یہ جاب میں یونیسیف میں کیسے گیا، یہ اس کی بیک سٹوری. یعنی کہ کریم کی وہ رائڈ بڑی امپورٹنٹ آپ کی زندگی میں بن گئی. جی ہاں. اور اس کے بعد سے کتنا عرصہ ہو گیا اب آپ کو؟ مجھے اب 6 سال ہو چلے ہیں. صحیح. جی یونیسیف. تو آپ کا جو یہ والا سیگمنٹ ہے جو کہ پولیو ویکسینیشن سے کو کرتے ہیں، اس کے اندر کافی ایک اس کی ہسٹری رہی، اور پھر اس کے اوپر کافی خدشات، اور پھر وہ جو اسامہ بن لادن والا پورا ایپیسوڈ ہوا، اور اس کے اندر تو کبھی آپ کو اس کے اندر سمجھیں کہ ڈر نہیں لگتا اس پوری سچویشن کے اندر؟ کیونکہ اس کے اوپر پہلے ہی کچھ شکوک و شبہات یا کانسپریسی تھیریز تھیں، اور پھر اس کے بعد وہ پورا ایپیسوڈ ہوا تو اور زیادہ ہوا. تو آپ کے سامنے کبھی ایسا کوئی تھریٹ تو نہیں آپ نے محسوس کیا اپنے آپ کو، اس پوری کیمپین کو، یا آپ کی ٹیم کو کوئی ایسا تھریٹ ملا؟ دیکھیں، پولیو کو لے کے نا ہمارے دیہاتی علاقوں میں خاص طور پہ ایک بڑا منفی پروپیگنڈا پایا جاتا ہے، اور جو بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں ہارڈ قسم کا مذہبی ایلیمنٹ ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے اس پروپیگنڈے میں. پاکستان سیف نہیں ہے جی، ہمیں آرمی بھی سیکیور کرتی ہے ریڈ زونز میں، اور ریڈ زونز وہ ہیں جہاں جیسے بلوچستان، جیسے انٹیریئر سندھ، جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو آرمی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تھریٹ ہوتا ہے، فیس کی ہے. ہمارے پولیو ورکرز کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 300 سے زائد علماء کے فتوے ہیں اس پہ پولیو کے قطرے آپ نے پلانے ہیں، یہ ایک بیماری سے نجات کے لیے قطرے ہیں، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں. اس کے باوجود بھی اتنا شدید قسم کا پروپیگنڈے کا سامنا ہے. بلوچستان میں سفر کرتے ہوئے گاؤں اور دیہاتوں میں جاتے ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے. اس پہ اعتراض یہی اٹھتا ہے کہ یہ جو قطرے پلائے جا رہے ہیں اس سے خدا نخواستہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. اور میں جب ان کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی میں بھی شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، میں نے بھی اپنے بچوں کو بھی پلاتا ہوں، تو میں اپنے بچوں کا دشمن تو نہیں ہو سکتا، یا پورا پاکستان جو شہری علاقوں میں پلا رہا ہے وہ بھی تو پلا رہا ہے. تو کنوینس کرنا پڑتا ہے، کبھی کنوینس ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، اور جہاں پہ نہیں ہوتے وہاں پہ پرابلم آتی ہے. وہاں پہ پھر ڈی سی انوالو ہوتا ہے، ڈپٹی ہیلتھ آفیسر انوالو ہوتا ہے، ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. آخرکار اب آ کے خوشائند بات یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، تبدیلی آ رہی ہے. لیکن پاکستان پولیو سینسیٹیو ہے، اور یہ تب تک پاکستان میں پولیو ختم نہیں ہوگا جب تک افغانستان میں پولیو ختم نہیں ہوگا. چونکہ افغانستان میں کوئی میکانزم ہی نہیں ہے، وہاں پہ گورنمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور اگر ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کا ویسا میکانزم ہی نہیں ہے ہیلتھ کا. تو جب تک پولیو ڈرائیو افغانستان میں نہیں چلائی جائے گی، کیونکہ پاکستان کے بارڈرز پہ افغان مہاجرین کی آمد و رفت ہے، وہ تورخم سے بھی ہے، وہ یہاں پہ کوئٹہ سائڈ سے بھی ہے. تو جب تک یا تو آمد و رفت مکمل ختم نہ ہو، یا پھر افغانستان پولیو سے کلیئر نہ ہو، تو پاکستان میں کلیئر نہیں ہو سکتا. سیکیورٹی کے ایشوز جگہ جگہ فیس کیے ہیں، تھریٹس بھی ہوتے ہیں. کانوائز کے ساتھ موو کرنا ہوتا ہے، اور کانوائے میں موو کرتے زیادہ تھریٹ یہ ہوتا ہے خاص طور پہ بلوچستان اور اس طرح کے ایریاز میں، ہاں، کہ شاید ہم ٹارگیٹ نہ ہوں، سیکیورٹی فورسز ٹارگیٹ ہو تو ان کے ساتھ ہم بھی جائیں. تو یہ تو ہے، یہ نیچر آف جاب ہے، یہ جاب کا حصہ ہے. لیکن یہی والی بات ہے، یہ اس پہ مذہبی ایلیمنٹ تو شروع سے ہی اس کو نگیٹ کرتا رہا، اور پھر اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بہتری آئی ہے اس کے اندر. لیکن وہ جو ایک تھا نا ٹرننگ پوائنٹ، مجھے لگتا ہے کہ جو اتنی بڑی خبر بنی کہ اس کے تھرو وہ سارا وہ جیسے کہتے ہیں کہ جاسوسی ہوئی اور ساری چیز ہوئی، اور بعد میں وہ بالکل ہوا، تو اس سے بھی شاید وہ ایلیمنٹ جو ہمارے قبائلی علاقوں کے اندر اور افغانستان کے اندر شاید وہ اب اتنے زیادہ شاکی ہو گئے ہوں گے، یا آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں رانگ ہوں، کہ وہ
مذہبی ایلیمنٹ تو ایک طرف رہ گیا، لیکن دوسری جو چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں، ویکسین سے تو کچھ نہیں ہو رہا، ویکسین تو پروون ہے کہ وہ فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کی آڑ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ کافی انفارچونیٹ تھا، اور وہ اس نے کافی ڈینٹ کیا اس کے اندر. کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس کے اوپر؟ تو سپا کی جو ایپیسوڈ ہوئی تھی نا، اس میں شکیل افریدی انوالو تھا، بالکل. اور وہ ایک جعلی پولیو مہم چلائی گئی. اس کے بعد سے اس پروپیگنڈا میں تیزی آئی ہے. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یو این کیوں اس کے پیچھے انوالو ہے، اور یو این کا عام تاثر پاکستان میں یہی ہے کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہے، یا یہ امریکہ کی چھتر چھایا نیچے کام کرنے والا عالمی ادارہ ہے. اور اس کے اوپر یہ پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ پولیو ویکسین ہماری نسلوں کے لیے نقصان دہ ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے خطرناک ہو جاتی ہیں. بالکل. اچھا، دوبارہ آتے ہیں آپ کے جو وجہ بنی کہ فوٹوگرافی اور وہ ساری چیزیں. تو فوٹوگرافی اب تو بہت زیادہ سمجھیں کہ ایزی ہو گئی کرنے کے لیے، اور آج سے 10-15 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو نہ کیمراز، نہ موبائل کیمراز، نہ سمجھیں پوسٹ ایڈیٹنگ کے اتنے ایزیلی اویلیبل یا اے آئی بیسڈ ٹولس. تو آپ کا یہ شروع سے کیسے انکلینیشن رہی اس کی طرف کہ آپ نے فوٹوگرافی کرنی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا پیشن ہوتا ہے کہ فوٹوگرافی کر لی، لیکن وہ کہتے ہیں اچھا تصویریں تو کھینچتے تو لیکن کرتے کیا ہو؟ تو وہ کرتے کیا ہو والا تو سوال آپ نے ٹیلی کام کا تو وہیں پارک کر دیا تھا. لیکن کبھی آپ کو لگا کہ فوٹوگرافی میرا مینز آف انکم یا میرا کریئر بن سکتا ہے، اور آپ نے اس کا بھی سوچا ہو کبھی؟ دیکھیں، جس گھر میں پیدا ہوا نا، وہ ایک کٹر مذہبی گھرانہ تھا، سید فیملی یا سادات گھرانہ. اور ان گھرانوں میں فوٹوگرافی کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. جو سادات فیملیز ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتی. اور مجھے چونکہ شوق تھا، ہابی تھی، تو مجھے اپنے خاندان کی طرف سے بہت دفعہ یہ سننے کو ملا کہ یہ کیا مراسیوں والا کام، کیمرہ لے کے اور تم جگہ جگہ پھرتے اور تصویریں کھینچتے. تو اس طرح کے ماحول میں میں نے اس کو فیس کیا. اور یہ آپ نے کہا نا کمانے کا، یہ صرف ہابی رہی. کبھی بھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اس میں نامور ہو جاؤں گا، یا مجھے اپریسیشن ملے گی، یا لوگ مجھے فوٹوگرافی کے حوالے سے جاننے لگیں گے. ایک تو ٹریولنگ ہابی تھی، اوپر سے میں نے سوچا کہ اپنے ریکارڈ کے لیے کیمرہ بھی ہونا چاہیے. کیمرہ میں نے صرف اپنی ذات کے لیے خریدا اور اپنی یادداشت کو محفوظ بنانے کے لیے خریدا. لیکن جب تصویریں لگانا شروع ہوئیں، کچھ وائرل ہو گئیں، لوگوں نے جانا کہ یہ فوٹوگرافر ہے. مجھے خود نہیں تھا پتا میں فوٹوگرافر ہوں، لیکن لوگ کہتے تھے کہ تمہارا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے، آپ بڑے اچھے فوٹوگرافر ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ شہرت ملی ہے، اور یہ آج تک میری ہابی ہے. میں نے اس سے کمایا نہیں ہے. دیکھیں، لینڈسکیپ فوٹوگرافی جو میں کرتا ہوں، نیچر اور لینڈسکیپ، اس میں آپ کما نہیں سکتے پاکستان جیسے ملک میں. یہاں پہ ایک پینٹنگ بک سکتی ہے، لیکن فوٹوگرافی کوئی نہیں خریدتا. بہت لمیٹڈ لوگ ہیں جن کو کوئی آپ کی تصویر اچھی لگے اور وہ یہ سوچیں کہ اپنے گھر کو یا اپنے آفس کو اس سے سجانا ہے. تو یہ خرچ کرنے والا شوق ہے اپنی پاکٹ سے. اور یہ ایسا شوق ہے کہ ٹریولنگ میں بھی خرچ کرے گا، کیونکہ لینڈسکیپ آپ گھر بیٹھے ڈرائنگ روم سے تو شوٹ نہیں کر سکیں، آپ کو نکلنا پڑے گا کہیں. اور اس کے علاوہ فوٹوگرافی اکوپمنٹ بہت مہنگا ہے، وہ بھی اگر آپ نے اپنے شوق کو پرسو کرنا ہے تو اپنی پاکٹ سے خریدنا ہے. اس میں ارننگ نہیں ہے. ہاں، فوٹوگرافی میں ارننگ ہے اگر آپ کمرشل فیلڈ میں جاتے ہیں، جیسے ویڈنگ میں، ایونٹ فوٹوگرافی میں، انڈسٹریل فوٹوگرافی میں، فیشن فوٹوگرافی میں، پروڈکٹ فوٹوگرافی میں. اس میں ارننگ ہے، لیکن اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ہر جگہ ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور ہر بندہ کیمرہ اٹھا کر یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ فوٹوگرافر ہے، اور مارکیٹ میں کوئی ریٹ معین نہیں ہے. تو آپ کو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ سکلز اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہوں گی اگر آپ یہاں سے کمانا چاہ رہے ہیں کمپٹیشن کی وجہ سے. اس کے علاوہ یہ جو فیلڈ ہے کمرشل کی، دو رستے ہوتے ہیں. یا تو آپ کمرشل کام کر کے پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں، یا آپ اپنے شوق کو پرسو کرتے ہیں جس طرح میں کر رہا ہوں. فوٹوگرافی جو ایک آرٹ ہے نا، وہ جو شوق کو پرسو کر کے لینڈسکیپ یا پورٹریٹ یا انوائرمنٹل پورٹریٹ شوٹ کر رہا ہے نا، وہ آرٹ فارم میں شامل ہے. لیکن جو فوٹوگرافی ویڈنگ کی اور ایونٹ کی ہے نا، میں تو اسے آرٹ فارم میں کنسیڈر نہیں کرتا. اس میں آپ پیسے کما سکتے ہیں، آپ آرٹسٹ نہیں ہو سکتے. آپ مجھے کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ فلاں ویڈنگ فوٹوگرافر ایک بہت بڑا آرٹسٹ ہے. وہ ایک ویڈنگ فوٹوگرافر ہے، لیکن میں آپ کو 100 نام ایسے بتا سکتا ہوں کہ لینڈسکیپ یا پورٹریٹ شوٹ کرنے والا آرٹسٹ ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا. اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے، کمرشل سائڈ کی طرف جائیں، اور اس میں کمپٹیشن بہت ہے، اپنے اندر سکلز پیدا کریں، ادروائز آپ وہاں پہ بھی نہیں کما سکیں گے. مشکل جاب ہے یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. میں چونکہ یونیورسٹی میں منسلک رہا اور پڑھاتا رہا، تو میرے اسٹوڈنٹس کے سب سے پہلے سوال یہ ہوتے تھے کہ ہمیں فوراً سے پیسے کمانے کی ٹرک بتائیں. تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ لائٹنگ سیٹ اپ سیکھیں، پھر کیمرہ آپریشن سیکھیں،
اور ویڈنگ اور ایونٹس ڈھونڈیں, شروع ہو جائیں, اسی سے آپ کما سکتے ہیں. یہاں پہ دوسری فیلڈ میں کمانے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. کبھی یہ رینٹ پہ بڑے ادارے, اگر آپ اس قابل ہو گئے ہیں, آپ کی فوٹوگرافی کیلنڈر فوٹوگرافی ہے جسے ہم کیلنڈر شاٹ کہتے ہیں, تو وہ آپ سے کیلنڈر کے لیے رابطہ کر لیں گے, تب آپ کچھ بک جائیں تو بک جائیں. یہ ایک جوا ہے, ہوا میں ہے, یہ کوئی مستقل انکم سورس نہیں ہے. تو آج تک تو میرا شوق رہا, میرا کبھی بریڈ اینڈ بٹر اس پہ گیا ہی نہیں. اچھا, اس سے ہی کنیکٹڈ بات, بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں فوٹوگرافی کسی اور کی ہے لیکن وہ کسی اور نے یوٹیلائز کر لی. بہت باہر کی دنیا میں تو بڑا یہ سمجھیں کہ کاپی رائٹ کا مسئلہ یا اس کے خلاف اگر پروف ہو جائے تو بڑا وائلیشن. پاکستان کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کھلا کھاتا ہے کہ آپ جس کی بھی پکچر اٹھائیں, نیچے اپنا سگنیچر لگائیں, واٹر مارک اپنا لگا دیں, اس والے کو بھی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ کی فوٹوگرافس کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا یہ تو میرا شاٹ تھا اور یہ فلاں کیلنڈر پہ اور فلاں پیج پہ اور فلاں پروڈکٹ کے اندر استعمال ہو گیا اور آپ کو بڑا جزبز ہوئے اور آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا؟ دیکھیں, پاکستان کا یہ تو ہمارے جنیاتی کوڈ میں شامل ہے, چوری چکاری, کانٹینٹ چوری. یہ میری تحریروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ میری تحریریں واٹس ایپ گروپ میں گھوم پھر کے کسی اور نام سے مجھ تک آ رہی ہوتی ہیں. تصاویر کے ساتھ بہت ہوا. میں یہ کہتا ہوں, لکھتا بھی ہوں کہ جتنا استحصال میرے کام کا اس ملک میں ہوا ہے نا, شاید کسی اور فوٹوگرافر کے ساتھ ہوا ہو. اس کی وجہ یہ ہے نا, جب ایک بندہ نامور ہو جاتا ہے نا کسی بھی شعبے میں, تو اسی کا کام زیادہ چرایا جاتا ہے. اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک نامی گرامی فوٹوگرافر ہے, اس کی یہ تصاویر بھی بہت خوبصورت ہیں, تو اسی کو کاپی کرو. بہت بڑے اداروں نے چھاپی, سرکاری اداروں نے چھاپی. انفارچونیٹلی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کم سے کم پرمیشن تو لیتے. جہاں تک میں نے کوشش کی ہے ان کو پرسو کرنے کی, لیگل نوٹسز بھیجنے کی, وال سٹی لاہور کا ایک بہت بڑا ادارہ, اس کو بھیجے, یوفون کو بھیجا, اور بہت سارے اداروں کو بھیجے, فوجی فرٹیلائزر کو بھیجا. انہوں نے یہی کام کیا, کیلنڈر چھاپے چوری کر کے. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی دو ہی طریقے ہوتے ہیں ان کو پرسو کرنے کے, یا تو یہ کچھ اثر لیں اور شرم کھا کے آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ کی کوشش کریں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ چلے جاؤ بھی کورٹ میں چلے جاؤ, دیکھ لیں گے کورٹ میں. اور کورٹ میں یہاں پہ فیصلے ہوتے نہیں ہیں. یہاں کا جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ بہت ویک ہے. سمن جاری ہوتے ہیں, اداروں کے وکیل پیش نہیں ہوتے. یک طرفہ ڈگری جاری کر دے اگر جج, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اب میرے پاس ایک وال سٹی کے خلاف 15 لاکھ روپے کی ڈگری عدالت نے دیا ہوا کہ وال سٹی مسٹر بخاری کو 15 لاکھ روپے ہر جانا پے کرے گا. اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یک طرفہ فیصلہ تھا, ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہی نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے آگے سے چیلنج کر دیا کہ ہمیں سنے بغیر یہ فیصلہ دیا گیا ہے, لہٰذا یہ تو فیصلے کی کوئی وقت ہی نہیں. ابھی میں اس پروسیس میں ہوں, کل کو کوئی اور پروسیس آ جائے گا. تو چرایا جانا کام کو. ہماری ایک میڈم وقار, سعدیہ وقار النساء صاحبہ تھی, وہ ہماری سی پیک اتھارٹی کی ڈائریکٹر ہیں, بہت بڑے عہدے پہ ہیں. انہوں نے پوری بک میرے کام سے چھاپ لی, نہ صرف چھاپی بلکہ اس پہ اپریسیشن لی. فارن منسٹری نے اس کی تقریب منعقد کی, ڈپلومیٹک سرکل میں وہ بک بٹی. صدر پاکستان ممنون حسین صاحب تھے تب, انہوں نے وہ بک لی بھی, بک بانٹی بھی. اور جب ان کو کانٹیکٹ کیا تو وہ بھی بے شرم تھے. انہوں نے کہا جی اب تو ہو گیا, جو ہونا ہے آپ نے جو کرنا کر لیں, کیا کیا جا سکتا ہے. جب میں نے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف لکھا تو پھر مجھے ادھر ادھر سے کالز بھی آئیں, جو پاکستان کا کلچر ہے کہ وہ ہماری بڑی اپ رائٹ آفیسر ہے, بڑی کمپیٹنٹ آفیسر ہے, تو آپ ان کے خلاف ایسا نہ لکھیں. تو میرا یہی ہوتا تھا کہ بھئی میں نے ان کی قابلیت پہ سوال نہیں اٹھایا, وہ بہت اچھی ہوں گی, وہ بہت کمپیٹنٹ آفیسر ہوں گی. میرا مدعا تو یہ ہے کہ میرا کام چوری کر کے اپنے نام سے وہ بک کیوں چھاپ رہی ہیں. کم سے کم ایک پبلک اپالوجی تو بنتی ہے. اگر وہ اس پہ بھی تیار نہیں تو میں تو جہاں تک سوشل میڈیا کا فورم ہو یا عدالتی فورم ہو, میں تو استعمال کروں گا. اور میں نے کیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب تک کو میں نے کانٹیکٹ کیا, کیونکہ پولیو کے سلسلے میں میرا ملنا رہتا تھا. وی آئی پی ڈیلیگیشنز پرائم منسٹر کو ملتے رہتے ہیں. انہوں نے بھی 3-4 دفعہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہا اس کو دیکھیں, کچھ بھی نہیں بنا آج تک. پھر اسی طرح جو گلگت بلتستان اسکاؤٹس ہیں, وہ آرمی کا ایک ڈویژن ہے اور اس کو کمانڈ کرتا ہے بریگیڈیئر لیول کا آفیسر, اور بریگیڈیئر ضیاء الرحمان صاحب ہیں جی بی اسکاؤٹس کے. انہوں نے اپنی پرسنل بک چھاپی اور اس میں ٹیکسٹ بھی میرا اور تصاویر بھی انہوں نے میری چھاپ لی. اب جب آرمی والوں سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کا کام آرمی نے اپنے لیے چھاپا. تو میں نے کہا اعزاز تو تب ہوتا نیچے میرا نام ہوتا. یہ تو بریگیڈیئر ضیاء الرحمان صاحب نے اپنی کتاب چھاپی ہوئی ہے اپنے نام کے ساتھ, تو اس میں میرا اعزاز کہاں سے آ گیا.
تو انشاءت اس ملک میں یہی ہے، اور میں کسی کو پرسو تو نہیں کر سکتا، ہر کسی کے پیچھے آپ بھاگ نہیں سکتے، اور یہ سلسلہ رکتا ہوا لگتا بھی نہیں، اب تو میں عادی ہو گیا ہوں، روز دیکھتا ہوں اپنی تصاویر یا تحریر کسی اور کے نام سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تحریریں عموماً آپ کی کن ٹاپکس کے اوپر ہوتی ہیں؟ پولیٹیکل انالیسز ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ کس ٹائپ کا آپ کا مطلب جیسے کہتے ہیں آپ کا سیگمنٹ کیا ہے جس میں آپ لکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ایک ٹریولر ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اپنی ٹریولنگ پہ میں نے بہت لکھا، سفرنامہ، ٹریولاگ ٹائپ۔ دوسرا، چونکہ میں ایسے کام میں رہا جس میں وی آئی پیز کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو سماجی ایشوز پہ اور پولیٹیکل ایشوز پہ وہ صرف فیس بک کی حد تک کا میرا میڈیم ہے لکھنے کا۔ جو ٹریولاگ ہیں وہ ڈان نے، بی بی سی اردو نے اور جنگ بلاگز نے پبلش کیے، وہ آن لائن موجود ہیں۔ ٹریولاگ، پولیٹیکل اینڈ سوشل ایشوز، یہی میرے زیادہ۔ دوسرا لائٹ موڈ لکھتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ طنز و مزاح بھی ایک فیلڈ ہے لکھنے میں میری، تو میرے یہی ٹاپکس ہیں۔ اچھا، ریسنٹلی آپ نے اپنا خود سے یوٹیوب چینل شروع کیا، پہلے تو آپ اپیئر ہوتے تھے انٹرویوز وغیرہ میں، اس کے بعد آپ نے خود سے اب اپنے نام سے یوٹیوب، کیسا ابھی تک کا آپ کا تجربہ ہے، اور کیا کچھ آپ نے یہ کرتے ہوئے ایسا سیکھا جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا اور آپ جب اس فیلڈ کے اندر آئے تو آپ کو پتہ لگا؟ اچھا دیکھیں، یوٹیوب سب سے پہلے یہ چینل شروع کرنے کے پیچھے مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے اس کو کامیاب بنانا ہے اور اس سے کمانا ہے، یہ میرا موٹیو ہی نہیں تھا، میرا بریڈ اینڈ بٹر اس پہ کبھی میں نے نہ سوچا تھا نہ یہ۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں سیریس ڈائلاگ کروں ہر شعبے کے نامور لوگوں کے ساتھ، وہ شاعر ہوں، ادیب ہوں، سائنسدان ہوں، پولیٹیشین ہوں، فوٹوگرافرز ہوں، مطلب آرٹسٹ ہوں، میوزیشین ہوں، سنگر ہوں۔ تو میں نے اس پلیٹ فارم کو اسی لیے بنایا، اور میرا تجربہ تو یہی رہا کہ سیریس کانٹینٹ جو ہوتا ہے نا، وہ ہماری عوام نہیں دیکھتی یا نہیں دیکھنا پسند کرتی۔ جو ہماری عوام ٹک ٹاک کو دیکھ کے یا یوٹیوب کو دیکھ کے 5 منٹ کی ویڈیو، کیونکہ فوکس پین ہمارا بھی اتنا رہا، اور پھر فوکس پین کا ایشو نہ بھی ہونا، تو سیریس کانٹینٹ انفارچونیٹلی ہماری عوام نہیں دیکھنا چاہتی، وہ سیریس ڈائلاگ نہیں سننا چاہتی۔ آپ کوئی ٹچی حرکت کرتے ہیں، کوئی فنی کانٹینٹ ہو، کوئی بے سرپا کا کانٹینٹ ہو، یا بے ہنگم گالیاں ہوں، جو ڈکی بائی کی کلاس ہے جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، وہ ہٹ ہیں۔ تو ایک تو میں نے یہ سوچ کے بنایا نہیں تھا کہ اس سے کمانا ہے، اس وجہ سے مجھے مایوسی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی ایک قسم کی بیٹھک بنائی کہ جہاں پہ جب دل کرے گا، جس کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کا دل کرے گا، میں اس شخصیت کو انوائٹ کروں گا اور اس سے سوال جواب کروں گا، اور اس میں تو میں کامیاب ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو بلایا، بڑے نامور لوگوں کو اپنی فیلڈ کے، اور آگے بھی بلاتا رہوں گا۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ کے یوٹیوب شروع کر رہا ہے کہ وہ ہٹ کروا لے گا اور وہ ملین ویوز لے جائے گا اور اس سے بہت کمائی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ٹچی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں نا، اگر آپ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ، ورنہ نہیں۔ اچھا، اس میں 2 طرح کی کانٹینٹ ہوتا ہے نا، ایک تو ہے کہ آپ نے کسی گیسٹ کو بلایا اور آپ نے ان کی تجربے سے سیکھا اور ویورز کو سکھایا، ایک ہے کہ آپ اپنا نیریٹو دیتے ہیں، کہ وہ جسے مونولوگس کہتے ہیں، وہ ساری چیز، تو وہ تجربہ اور اس سے پہلے جو آپ تحریروں سے یہ کام کرتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اپنی کوئی بات رکھتے ہوں گے، کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ تحریروں کے اندر اپنی پوائنٹ کو، نیریٹو کو کمیونیکیٹ کرنے میں زیادہ آپ کو آسانی محسوس یا زیادہ امپیکٹفل ہے، یا ویڈیو کے تھرو؟ دیکھیں، میں لکھتا زیادہ اچھا ہوں، اوکے، میرا اپنا بھی یہی خیال ہے، اور جو رائٹر میرے حلقہ احباب میں ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہاری تحریر جاندار ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لکھاری ہوتا ہے نا، اس کی اسپیکنگ پاور اتنی نہیں ہوتی، وہ اتنے اچھے سے بول نہیں سکتا۔ یہ خوبی خدا بہت کم لوگوں کو دیتا ہے کہ جتنا شاندار وہ رائٹر ہو اتنا ہی شاندار وہ بول بھی سکے، یا الفاظ کا چناؤ بھی اس کا بولتے ہوئے ویسا ہو۔ تو میرے اندر وہ ایک چیز نہیں ہے، اور یہ اکثر رائٹرز کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ انٹروورٹ لوگ ہوتے ہیں، ایکسٹروورٹ نہیں ہوتے۔ آپ کو بولنے کے لیے آپ کا ایک تو پرچی سے ہم لوگ نہیں بول سکتے، کہیں تو ہوتا ہے نا ٹیلی پرومپٹر پہ لکھ کے تو طوطے کی طرح پڑھ دو، وہ مزاج نہیں ہوتا۔ تو جب بولنا ہے جو ذہن میں آ رہا ہے وہی زبان پہ آ رہا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تحریر میری زیادہ اچھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میری چونکہ اتنی اسپیکنگ پاور نہیں ہے تو وہ مونولاگ والا اتنا اچھا نہیں۔ وہ مونولاگ کے لیے آپ کو بالکل الگ ایک چاہیے، آپ کی پرسنالٹی کا اورا الگ چاہیے، وکیبلری اور فر بولنا اور رک رک کے نہ بولنا،
میں تو بڑا دھیمے مزاج سے رک رک کے بولتا ہوں، اور اس طرح کے مونولاگ لوگ بور ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں فر عمران ریاض جیسے مونولاگ ہوں یا اسپائسی یہ مونولاگ تو ہوں. گاڈ گفٹیڈ ایک ہاں، چیز ہوتی ہے نا یہ کہ گاڈ گفٹیڈ ہاں ہوتی صحیح بات ہے. جنید اکرم جیسے نان جی اسٹاپ جی بول جی رہا ہے تو بول رہا ہے، تو جی وہ گاڈ گفٹیڈ ہے. تو ہوں مجھے خود سے لگتا ہے کہ میری تحریریں زیادہ اچھی ہیں. صحیح. اچھا اس میں ٹیلی پرومپٹر کی آپ نے بات کی، تو آپ جب ابھی مونولوگس آپ تھوڑے بہت ہی کیے ہوں گے، آپ کیے نے ہیں کیے ہیں ٹھیک ہے، تو ٹیلی پرومپٹر کے بغیر آمد کے اوپر ہی آپ ڈپینڈنٹ جب رہتے ہیں تو یہ تو کافی ریٹیکس والی کہانی ہو گئی جو آپ کو ریٹیک کرنی پڑتی ہوگی، اور خاص طور پہ اب آپ ہیں بھی انٹروورٹ اور آپ خود کہہ رہے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے، کچھ اور ہی کر لیتے؟ نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں نے کبھی ری ٹیک نہیں کیا. اچھا بس اگر مونولاگ بڑی کیے ہیں، بات ہے. ہاں اگر مونولاگ کیے ہیں تو بس ایک ٹاپک ذہن میں ہوتا ہے کہ میں کس ٹاپک پہ بولنے جا رہا ہوں، اور اس پہ بولتے ہوئے جو ذہن میں آ رہا ہے وہی میں بول رہا ہوں. اچھا تھوڑا رک کے بولتا ہوں کیونکہ آپ کا وہ برین پروسیس کر رہا جی جی ہوتا ہے، جی جی تو یہ کوئی پرچی سے ٹیلی پرومپٹر سے تو آپ پڑھ نہیں رہے ہوتے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے. میں ٹریولر ہوں، پوری دنیا دیکھی، انٹرنیشنل ٹریولنگ کی ہے، پاکستان کے اندر کی ہے. تو جو بھی ٹریولر ہوتا ہے نا، اس کے موضوعات ختم نہیں ہوتے، وہ کسی بھی موضوع کو لے کے چل پڑے گا. دوسرا، میری پرورش اس ماحول میں ہوئی جو ایک کٹر مذہبی گھرانہ تھا. میرے پاس تو مذہبی لٹریچر پہ بولنے کو بہت کچھ ہے. اور میرے پاس یہ جو دوسرا ہمارا لٹریچر ہے، افسانہ، شاعری اور ناولز، یہ میری ماں کو شوق ہوتا تھا، مجھے کتابیں دیا کرتی تھی یہ پڑھو. وہ پبلک اسکول سے لا دیتی تھی، لائبریری سے، کیونکہ وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھی خود. تو یہ بچپن سے ہی پڑھ پڑھ کے تو مجھے لٹریچر میں بہت شوق ہے. تو جس کے پاس، جس نے اسٹڈی کی ہو نا، ہسٹری کی، فلسفے کی، لٹریچر کی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رک جائے گا کسی بھی ٹاپک پہ. بس مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کا بتایا کہ فر بولنے والا ہمارا انداز نہیں ہے، اور لوگ تھوڑے بور ہو جاتے ہیں کہ جو یہ سلو ٹیمپو میں بول رہے ہیں. اچھا آپ جب آپ کوئی بھی ایسی، کیونکہ میں سوشل میڈیا کنٹینٹ کریشن کے حوالے سے ذرا زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ، کیونکہ آپ اس طرف آئے نا، ایک جرنی ہے لکھنے سے، اب آپ سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس زیادہ ہے ماشاء اللہ آپ کی. تو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس طرح کے آپ جیسے لوگ جو کہ ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آئے لیکن اپنی فیلڈ میں وہ بہت اچھے پروگریس کر رہے ہیں، چاہے لکھنے میں ہوں، چاہے تھاٹ لیڈرز ہوں، چاہے فوٹوگرافرز ہوں، واٹ ایور جو بھی ہوں، تو ان کے لیے، ان کے ساتھ آپ کی کیا 1 2 3 سجیشنز ہیں کہ بھائی یہ ہے تو آپ آئیں، یہ ہے تو آپ نہیں آئیں، اور اگر آئیں تو یہ سوچ کے آئیں؟ دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ تو ضرور آئیں، اپنی پریزنس شو کریں، اپنا کام دنیا کو دکھائیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں گے، اپنا کام دنیا کے سامنے نہیں رکھیں گے، تو لوگ آپ کو کیسے جانیں گے؟ اگر لوگ آپ کو نہیں جانیں گے تو آپ کا اگر بریڈ اینڈ بٹر ہی ان چیزوں پہ ہے تو وہ کیسے گرو کرے گا؟ تو سوشل میڈیا پہ تو ضرور آئیں. اگر آپ اپنے کام کو سمجھتے ہیں بہت اچھا تو پھر تو لازمی آئیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عامیانہ یا ایوریج کام ہے، پھر بھی آئیں تاکہ لوگ آپ پہ تنقید کریں تو آپ ان سے سیکھ لیں. اور تنقید صرف اس کی میٹر کرتی ہے جو اسی شعبے کا ایکسپرٹ بندہ اگر آپ پہ کر رہا ہے. یہ نہیں کہ راہ چلتا کوئی بھی کر رہا ہے تو وہ تنقید نہیں ہوتی. سوشل میڈیا پہ لازمی آئیں اور یہ سوچ کے آئیں کہ یہاں سے ہٹ ہوتے ہوئے یا یہاں سے کماتے ہوئے آپ کی ایک لانگ جرنی ہے. آپ اوور نائٹ نہیں کر سکتے. اوور نائٹ جو شہرت ہوتی ہے وہ اوور نائٹ ہی ختم ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ جیسے راتوں رات کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک ہفتے بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہتی، اور پھر ایک ہفتے بعد اگلی چیز وائرل. تو وہ آپ کبھی بھی گرو نہیں کر سکیں گے اگر آپ اس طرح کی حرکتوں سے شہرت پانے کی کوشش کریں گے. اپنا کام دنیا کو دکھائیں. اگر آپ کے کام میں جان ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے سے نہیں روک سکتی. اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں، آپ کے کانٹینٹ میں رس ہے، لوگوں کو پسند آیا ہے، لوگ اس سے انسپائر ہوئے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. دنیا بھی آپ کو روکنا چاہے گی پھر بھی نہیں روک پائے گی. اگر آپ کے کانٹینٹ میں کچھ نہیں ہے، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. تو پہلے تو سیلف اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے نا کہ میں ہوں کیا، میں کیا پروڈکٹ یا کیا ہنر ہے میرے پاس ایسا جو میں دنیا کو دکھانا چاہوں. اگر آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد ہے، آ جائیں، اور اگر نہیں تو دیکھیں اس کو، اپنے آپ کو گرو کریں، ایکسل کریں اپنی فیلڈ. صحیح. اس میں ایک چیز امپورٹنٹ جو میں شاید ایڈ کروں کہ اپنے چیز کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ہی چلیں، ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار فلاں چیز وائرل ہو رہی ہے تو میں اس طرح کا بناؤں، فلاں بندہ وائرل ہو رہا ہے میں اس طرح کا دکھوں، فلاں بندہ اس طرح بولتا ہے تو اس طرح شروع کروں ویڈیو. تو اس کے اندر پھر کوئی آپ کی سیگمنٹیشن صحیح نہیں ہوگی کہ آپ کا اپنا کیا ہے. دیکھیں، کاپی نہیں چلے گی. جی. دنیا میں کسی چیز کی کاپی نہیں چلے گی. اگر آپ کسی کا ایکسنٹ کاپی کر رہے ہیں، کسی کا سٹائل کاپی کر رہے ہیں، نہیں چلے گی. دوسرا یہ کہ
زندگی میں ایک گول بنائیں کہ آپ ایک چیز کو پکڑیں جس میں آپ پروفیشنل ہوں یا باہنر ہوں. جیک آف آل ٹریڈ از ماسٹر ان نن. یہ جو ہمارا رویہ نا اس سے انسپائر ہو کے تو اس طرف کو چل پڑے, کل کو لگا کہ نہیں یار وہ بندہ بڑا ہٹ ہو رہا ہے, وہ جو کام کر رہا ہے اسی طرح کی پروڈکشن شروع کر دیں, تیسرے دن آپ کسی اور سمت میں چل سکیں. نہیں, ایک چیز پکڑیں زندگی میں اور اس کے پیچھے اگر آپ لگ جائیں گے اور پیشنس کے ساتھ لگے رہیں گے, آپ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. ٹریولنگ کی آپ نے بات کی, آپ پاکستان کا ایک مثبت چہرہ دکھانے کی آپ نے بات کی اپنی ٹریولنگ کے تھرو, پھر فوٹوگرافی کے تھرو. ٹریولنگ آپ پاکستان میں کہاں کہاں گئے ہیں ابھی تک, اور اس کو آپ نے دنیا بھر کو دکھانے کے لیے کیا کیا میڈیم استعمال کیے؟ آپ یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہاں کہاں نہیں گیا. پاکستان میں میں نے کافی ٹریول کیا ہے. میری خوش قسمتی یہ بھی رہی کہ کچھ میرا کام اس طرح کا آ گیا, میں نے آپ کو بتا رہا تھا, اور کچھ یہ کہ جب بھی میرے پاس کچھ سیونگ ہوتی ہے تو ٹریولنگ میری انسٹنکٹ ہے, میری فطرت میں یا میرے بلڈ میں شامل ہے. تو میں ان علاقوں کی جانب نکل جاتا ہوں جہاں تک میں آج تک نہیں گیا. تو کرتے کرتے بلوچستان سے لے کے خنجراب تک کوئی ایریا رہا نہیں ہوگا جو میں نے کم سے کم دیکھا نہیں, اگر ایکسپلور نہیں کیا. میری کوشش یہی ہوتی ہے جہاں جاؤں کچھ دن گزاروں, اس کو اچھے سے ایکسپلور کروں. تو پاکستان تو سارا ہی ایکسپلور ہے. اچھا, اس پورے ٹریولنگ کے جرنی کے اندر بعض دفعہ آپ دکھانے گئے پاکستان کا کوئی پازیٹیو امیج, کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا جسے کہتے ہیں مسئلہ ہو گیا, کوئی پرابلم آ گئی ٹریولنگ کے تھرو, یا سیکیورٹی وائز, یا صفائی ستھرائی کے حوالے سے, یا انفراسٹرکچر وائز, جو بھی, اس چیز کو بھی کیا آپ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ پروز اور یہ کون سا ہیں اس جگہ کے, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پاکستان کا, اچھا میں یہ جو مسئلے ہیں یہ میں لوکلی حل کر لوں گا, مجھے دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, پہلے شروع میں تو میں یہ اس مزاج کا تھا کہ اس کو لوکلی حل کر لیا جائے, دنیا کو نہ دکھایا جائے کہ اس ایریا میں, اس پرٹیکولر ایریا میں سیکیورٹی کا ایشوز مجھے پیش آیا, یا یہاں پہ اوور چارجنگ ہو رہی ہے, ہوٹلز والے سیاحوں کو دیکھتے ہوئے لوٹ رہے ہیں. بہت شروع میں مجھے یہ تھا کہ یہ نیگیٹو فیس ہے, لیکن وقت کے ساتھ مجھے لگا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ دیکھنے والوں کے ساتھ بددیانتی ہوگی. جو مجھے فالو کرتے ہوئے وہاں پہ جائیں گے وہ تو مجھے دیکھتے ہوئے جائیں گے نا, تو ان کے ساتھ بھی وہی مسائل پیش آئیں گے, تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. اب میں بتا دیتا ہوں, بتاتا ہوں, لیکن ایسے الفاظ میں بتاتا ہوں, یہاں پہ لوگ سچ سننا بھی تو نہیں چاہتے. اگر آپ کسی بھی خطے کو لے کے یا کسی ٹرائب کو لے کے کوئی ایسی بات کریں گے تو اس خطے کے لوگ, اس ٹرائب کے لوگ, وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پڑ جائیں گے جتھے بنا کے, جی آپ بدنام کر رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو بتاتے ہوئے انداز تحریر اس طرح کا رکھتا ہوں یا بولتے ہوئے کہ ان کو محسوس بھی نہ اور بات بھی کنوے ہو جائے. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کسی کو آئینہ نہیں دکھا سکتے. بہت ڈیلیکیٹ میٹر ہے یہ والا نا. یہ ڈیلیکیٹ میٹر ہے. دیکھیں ہم لوگ تقسیم ہوئے ہیں ٹرائبس میں, صوبوں میں, باؤنڈریز ہیں ہر کسی کی اپنی, اور پھر شہروں میں. آپ کسی شہر کا نام لے کے ایسی بات نہیں کر سکتے, ورنہ اس شہر کے لوگ بھڑک جائیں گے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے. اور پھر بات بھی ٹھیک ہے, سب ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن وہ جو کر رہے ہیں کام ان کا سدباب کون کرے گا؟ وہ بھی اسی شہر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے شہر کو کوئی بدنام کر رہا ہے, ہمارے شہر میں رہتے یا ہمارے خطے میں یا ہمارے ٹرائب میں بستے ہوئے, تو اس کو ہم خود روکیں. سب سے پہلے کوئی باہر سے آ کے تو نہیں روکے گا اس کو. تو دکھانا چاہیے. میں تو اب اس خیال میں ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا برا ایکسپیرینس پیش آ رہا ہے, اور آتے بھی ہیں سفر میں, تو آپ کو بہت سارے ایکسپیرینس ملتے ہیں نا. بالکل. لیکن میں یہ کہوں گا کہ زیادہ تر اچھے ایکسپیرینس ہی ہوتے ہیں. ایسے لوگ کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال ایگزسٹ کرتے ہیں, اور کرتے ہیں تو دنیا کو دکھانا بھی چاہیے, بتانا بھی چاہیے. اب تو میں بتا, اور پروپورشنیٹ اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو پازیٹیو زیادہ ہیں, کچھ نیگیٹو ہیں, تو آپ کے کنٹینٹ میں بھی یہی ریفلیکٹ کرے. ورنہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کنٹروورسی سے اپنی پاپولیرٹی بڑھائیں. جتنی نیگیٹو بات کریں گے اتنی زیادہ کنٹروورسی ہوگی. فلاں اس کو بولے گا, فلاں اس کو بولے گا, وہ بیٹھا تماشا دیکھتا رہے گا اور خوش ہوتا رہے گا کہ میرا, حالانکہ وہ اس کی بات نہیں آگے جا رہی, ایک کنٹروورسی آگے جا رہی ہے, اس سے وہ انجوائے کر رہا ہے. وہ ٹاک شو والی مینٹیلٹی جو ہوتی ہے. میرے نا بہت سارے فارنر دوست ہیں جو میری فوٹوگرافی سے انسپائر ہوئے. وہ خود فوٹوگرافر اور ٹریولر ہیں. وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, اور لیکن ان کے کچھ تحفظات ہوتے ہیں سیکیورٹی کو لے کے اور دوسری چیزوں کو. جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارا تو ملک ہے, ہم آئیں یا نہ آئیں, تو میں کبھی ان کو وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ لازمی ہو. یہ کہتے ہوئے نا میرا دل نہیں مانتا کہ وہ آئیں یہاں پہ. رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ میرے کندھے پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ میں ان کو گرین سگنل دے دوں اور وہ آئیں اور ان کے ساتھ
یہاں پہ کوئی مس ہیپ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. تو کبھی میں آج تک 100% یقین سے ان کو کہہ ہی نہیں سکا کہ ہاں جی لازمی ہو. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں کے پولیٹیکل سسٹم پہ، یہاں کے لا اینڈ آرڈر پہ اعتبار ہی مجھے خود نہیں ہے اعتبار، تو میں ان کو کیسے یقین دلاؤں. ابھی کل ہی سجاول بائی پاس کراچی سے باہر لوٹ لیا نا سائیکلس فار فارنرز کو. تو یہ ملک کے تو یہ حالات ہیں. یہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی پوری زندگی لگا کے اسی ملک کا سافٹ امیج پروموٹ کر کے دنیا کو دکھاتا ہے کہ میرا ملک اتنا پیارا ہے، اور دنیا جب کہتی ہے کہ واہ بہت پیارا ہے تو ہم کب آئیں، تو وہ اس کو اتنے یقین سے کہہ نہیں سکتا کہ آپ آ جائیں. یہ بہت بڑا المیہ اور یہ دکھ ہے میرا. میں اکثر لکھتا بھی ہوں تحریروں میں کہ میں نے کام ہی اسی لیے کیا، لیکن میں آج تک کسی کو یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میرا ملک بڑا سیف ہے، آ جاؤ جہاں مرضی جاؤ گھومو پھرو، نہیں کہہ سکتا. اور وہ جو سٹوریز دوسری طرف کی بھی ہیں نا کہ فارینرز یہاں پر آئے، انہوں نے پاکستان کے جیسے کہتے ہیں تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ بہت ہاسپٹیلٹی ان کی بہت اچھی، ان کا کھانا پینا بہت اچھا، ان کے جسے کہتے ہیں کہ کلچر بڑا زبردست، خاص طور پہ کے پی کے اور ہمارے جو انٹیریئر کے علاقے ہیں وہاں پہ اوپر. تو ایسے بھی تو کیسز میرے خیال میں اس تعداد سے کہیں زیادہ ہیں کہ جو باہر سے آئے اور انہوں نے بہت پازیٹیو امیج دیا پاکستان کا، اور ہے بھی حقیقتاً ہے بھی. تو اگین میری تو سمجھے، میں کیونکہ ٹریولر نہیں ہوں صاف سی بات ہے، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پازیٹیوز آر مچ مور دین دا نیگیٹیوز. اور یہ شاید پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہی ہے. ایسا کوئی چیمپئن نہیں ہے پاکستانی صرف ایسا ہے. تو اس کا پروپورشنیٹ ہی ہونا چاہیے. بعض دفعہ مثال کے طور پہ ابھی آپ نے جو بات کی نا، جو ابھی انٹیریئر کے اندر مسئلہ ہوا، جو فارینرز لٹ گئے، ان کے موبائل چھن گئے، سارا ہوا، اس کو ہم نے ہر جگہ ہیڈ لائنز میں بھی پیٹا، ہر وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، یہ کیا، 4 دن تک مطلب وہ چلتی رہے گی نیوز نا، اور وہ ہر خبر نامے کے اندر آئے گی. لیکن کچھ پازیٹیو ہو جائے تو وہ ٹکر سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھتی. تو ایسا یا تو بیلنس ایک چیز ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہاں سے جب ہم باہر جاتے ہیں نا تو باہر بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ 100% ٹھیک لوگ ہوں. کہیں نہ کہیں مسئلے آتے ہیں. صحیح ہے، پروپورشن میں ہو سکتا ہے ہم سے کم ہو، اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں، جو ٹاپ لیول میڈیا دیکھتے ہیں، اس کے اندر وہ اپنی اس طرح کی جو لوکل نیگیٹو نیوز ہے اس کو اتنی پروجیکشن نہیں دیتے جتنی ہم بریکنگ نیوز کے چکر کے اندر دے رہے ہوتے ہیں. آپ کی اس کے اندر کیا رائے ہے؟ بات کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو مثال دی نا کہ بہت سارے ولاگرز فارنر آئے اور ان کو اس قوم نے بڑی عزت دی. دیکھیں میں ایوا زوپیک کی ایک مثال لے لیں جی، لیکن ایوا زوپیک کو تو ISPR نے بھی پروموٹ کیا. ہمارے ادارے تھے، موبائل لنک نے اس کو اسپانسر کیا، موبائل لنک کی. دوسرا KP میں فوڈ ولاگنگ کے لیے ہمارے بہت سارے فارنر ولاگرز آئے، لیکن وہ پوری سیکیورٹی میں آئے. ان کو فاٹا بھی لے جایا گیا، سیکیورٹی میں لے جایا گیا، اور وہ خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ پاکستان جیسے مہمان نوازی تو ان کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. ہمارا تو کلچر ہے. ہمارے یہاں پہ تو گورا کسی بھی ڈھابے والے کے پاس بھی چنے کھانے چل جائے گا، وہ اسے پیسے نہیں لے گا. وہ جان جائے گا کہ اس کی وائٹ سکن ہے، بھائی اس سے میں نے پیسے نہیں لینے، تو مہمان ہے میرا. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے خوش ہوں گے کہ ہمیں عزت مل رہی ہے. انہوں نے دکھایا، یہ اچھی بات ہے، دکھانا چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیگیٹو خبر تب ہی بنے گی جب کوئی سانحہ ہوگا. اگر سب کچھ نارمل ہے تو وہ خبر نہیں ہے. خبر کا جو میکانزم ہے وہ تو یہی ہے نا. اگر سب کچھ نارمل ہے تو کوئی خبر نہیں. نارمل کچھ ہوگا، ہاں مثبت رپورٹنگ، وہ آصف غفور صاحب بات کر سکتے ہیں. جب کچھ اب نارمل ہوگا نا، جو نارمل سے ہٹ کے ہوگا تو وہ خبر بنے گی. اور پھر ہمارا میڈیا اس کے اوپر چونکہ کنٹرول کوئی نہیں ہے، آزاد میڈیا ہے، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، باقی میڈیا پہ تو کفیات ہے، تو اس پہ یہ پھیلتا ہے جی. اور پھر ہماری یوتھ میں میوسی بہت ہے، جو بھی پولیٹیکل حالات ہیں، جو بھی اکنامیکل حالات ہیں، ان کی وجہ سے. تو جب میوس قوم میں یہ چیز پھیلتی ہے تو وہ ملٹی پلائی بائی 100 کر لیں، وہ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. اور وہ بزنس ہے کہ جتنی خبر جائے گی اتنے ایئر ٹائم ملے گا، سوشل میڈیا کے اوپر اتنے ویوز ملیں گے، ساری چیزیں. ہاں انفارچونیٹ ہے، کافی ساری چیزیں انٹرنیٹ. ابھی آپ نے پولیٹیکل سچویشن کی بات کی، آپ کا جب پچھلی گورنمنٹ کے اندر یا اس کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کہا بطور وزیر اعظم انٹریکشن رہا، کیسا انٹریکشن رہا آپ کا ہائر اپس انکلوڈنگ عمران خان یا انکلوڈنگ نواز شریف، جتنے بھی لوگ حکومت میں رہے یا پیپلز پارٹی ایون، کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہتا ہے کہ جو پبلک کی فیس کے اوپر ان کے عزائم، ان کے سمجھیں کہ کیریکٹر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، کیا ایسا ہی ہوتا ہے
یا یہ بھی کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے, ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں, پرسنالٹی ویری تو کرتی ہیں بہت ساری چیزیں, لیکن ان شارٹ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سیاست کا رنگ جو ہے نا, کلر, وہ گرے ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے. ٹرو. تو ہم لوگ جو کسی بھی لیڈر کی محبت میں گرفتار ہو کے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور لیڈر کہیں ڈیل کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ بھی اس نے کرنی ہے. تو فالورز ایک دوسرے سے مرنا جینا ختم کر کے, ایک دوسرے سے رشتے ختم کر کے, وہ اپنے حق سچ پہ ڈٹے ہوتے ہیں. تو حق سچ پالیٹکس میں, پاکستان کی پالیٹکس میں نہ کوئی نظریات, نہ کوئی اصول. یہاں پہ کوئی چیز نہ پیدا ہوا, نہ 100 سال تک پیدا ہونا, جو اپنے نظریات پہ پہرا دے. یہاں پہ جس کو جو ڈیل ملتی ہے لے لیتا ہے. سیاستدانوں کو میں نے دیکھا ہے جو ہمارے سامنے لڑتے ہیں, وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, تب ان کے نظریات کہاں چلے جاتے ہیں. عوام کے سامنے تو آپ لڑتے ہو, پیچھے آپ پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہو, ہنس رہے ہوتے ہو, ایک دوسرے کی شادیوں میں شرکت کرتے ہو. تو عوام میں کیوں نفرتیں پھیلائیں, عوام کو آپ نے کیوں دور کیا؟ یہ جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں نا, شہباز شریف صاحب کو دیکھا, آرمی چیف کو بھی بڑے غور سے, کیونکہ وہ ڈیلیگیشنز کے ساتھ تو رہنا ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کسی پرسنالٹی کا اورا کیا ہے, کیسے مینرز ہیں, بولتا کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے. تو عمران خان صاحب ٹھیک ہے, ان کو اتنے نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ان کا مزاج وہی ہے کہ میں ہوں اور میرے بعد قیامت ہے. جو میری ان کے بارے میں اسیسمنٹ ہے. جو باقی لیڈر ہیں ان کا مزاج یہی ہے کہ جہاں سے رستہ ملے لے لو, کوئی نظریات, کوئی اصول نہیں ہے. تو میں اس لیے ان کو کہتا ہوں یہ سب ایک جیسے ہیں. مجھے تو کوئی منفرد نظر نہیں آیا. شکل و صورت میں منفرد ہو سکتے ہیں, یہ تو ڈیلز میں بھی ایک جیسے ہیں, عوام میں نفرتیں پیدا کرنے میں بھی ایک جیسے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا لیڈر تو نہیں ملا جس نے کوئی جوڑنے کی بات کی ہو, سب نے توڑنے کی بات کی, یا صوبائیت کی سطح پہ ہو, وہ لسانی سطح پہ ہو. ایم کیو ایم جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ لیں, وہ کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے. پی ڈی پی فیڈرل کی پارٹی ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے اپنے صوبوں میں اپنی اپنی باؤنڈریز میں سمٹ گئیں. پیپلز پارٹی کبھی فیڈریشن کی پارٹی ہوتی تھی, اب تو ووٹ بینک لوز کر گئی, صرف سندھ میں ہی ہے. نون لیگ ووٹ بینک لوز کر گئی, صرف پنجاب کی حد تک رہی. پی ٹی آئی کو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ڈائلیما, ایک تو ان کے کارکنان کی جانب سے زبان درازی یا بدتمیزی, آپ ان پہ تنقید نہیں کر سکتے, آپ ان کے قائد کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جیسے ہی آپ نے کوئی سوال اٹھایا ویسے ہی وہ, آپ تو چیز ہی کوئی نہیں, وہ اپنے پارٹی کے قائدین کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اس کا ڈائلیما ہے. اور پھر وہ پارٹی کبھی بھی ایک انسٹیٹیوٹ نہیں بن سکی. مطلب مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کے بعد اس کا کیا مستقبل ہوگا. دھڑے بندی ہوگی, ختم ہوگی, جس طرح باقی پارٹیز میں ہوئی دھڑے بنے. تو وہ آج تک پارٹی ایسا انسٹیٹیوٹ پارٹی بن ہی نہیں سکی. تو وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتے رہے ہیں, اور اس شخصیت کا میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. زمان پارک میں میری تصویر بھی ان کے گھر میں لگی ہوئی ہے, اور وہ اون چودھری صاحب تب ان کے سیکٹری ہوا کرتے تھے 2011 میں. انہوں نے ریکویسٹ کر کے منگوائی تھی کہ بہت اچھی تصویر ہے, خان صاحب یہ چاہتے ہیں. میں نے ان کو گفٹ کر دی. میرا کافی دفعہ ملنا ہوا, وہ مجھے ایسے آرٹسٹ جانتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. لیکن جو سوال آپ نے پوچھا نا کہ آپ نے ان کو پایا کیسے, یہ سب پیچھے سے ایک جیسے ہیں. بڑی آپ نے ایسی بات کر دی کہ, لیکن یہ آپ کے نظریات اب آ کے ہوئے ہیں یا شروع دن سے آپ نے یہی کہا کہ یار یہ سب ایک جیسے ہیں؟ یہ تجربے نے سیکھا ہے, تجربے سے سیکھا آپ نے, یا یہ ایک پہلے سے تھاٹ تھی آپ کا؟ اچھا, یہ بڑا اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. میں نا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ 2010 میں آیا. یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. کیانی صاحب تھے, مشرف صاحب جا چکے تھے, وہ اسٹوڈنٹ لائرس تحریک چل چکی تھی, اور آرمی کا امیج جتنا مشرف صاحب نے بدنام یا ختم کیا تھا, وہ کیانی صاحب بحال کر رہے تھے. اور اس وقت سے میری سوچ ہمیشہ یہ رہی, میں عسکریت کے خلاف ہوں, دماغی طور پہ, ذہنی طور پہ. اکثریت کے خلاف تو نہیں ہے, اکثریت کے خلاف نہیں, عسکریت کے خلاف. یعنی کوئی بھی مسلح جدوجہد ہو, مسلح لشکر ہو, مسلح فرد ہو, اگر وہ بزور بازو اپنا نظریہ مسلط کروانا چاہتا ہے تو میں رجسٹ کروں گا, میں اس کو نہیں مانتا. وہ ٹی ٹی پی ہو یا کچھ بھی ہو. اچھا, دوسرا, میری ماں ایک بات کہا کرتی تھی, مجھے خود آرمی میں جانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. تو میں ایون اپنی سالگرہ جو میں نے منائی ہیں وہ فوجی وردی میں منائی ہوئی ہیں, کیونکہ مجھے اتنا کریز ہوتا تھا میں نے آرمی میں جانا ہے. تو ایک دن میری ماں نے مجھے ایک بات سمجھائی کہ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ تمہیں اسلحہ اٹھا کے دشمن کو مارنا پڑے, کیونکہ دشمن کی بھی تو ماں ہوتی ہے نا. یہ جو باؤنڈریز بنی ہیں, یہ جو نظریات بنے ہیں,
یہ اپنے اپنے بنے ہیں نا. مطلب اگر کوئی انڈین فوجی مار رہا ہے تو اس کی بھی تو ماں باپ، اس کی بھی تو فیملی ہے. اس کو پتہ یہ سکھایا گیا یہ تمہارا دشمن ہے، اور پاکستانی فوجی کو بھی یہ سکھایا گیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے. ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کے ہی مار رہے ہیں. اصل ہے کہ تو میں ویسے ہی خلاف تھا. اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے بالکل میں خلاف ہوں. مسئلہ یہ ہوتا تھا، جو آپ نے سوال پوچھا نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب لکھا کرتا تھا نا میں تو بیشنگ ہوتی تھی. ایسے ہی جو آپ آتے تھے، تم بھارت چلے جاؤ، تم بھارت کی شہریت لے لو. اور پھر ایک وہ دور آیا جب آصف غفور صاحب نے 5th جنریشن وار اٹھا دی، اور ہمارے وہ سارے دوست جو آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ تب 5th جنریشن وار کے سپاہی تھے. اور بہت میں نے فیس کیا ہے اس ملک میں، تھریٹ بھی فیس کی ہیں، کالز بھی فیس کی ہیں. اس کو کیوں لکھا، اس کو ایڈٹ کرو، اس کو موڈیفائی کرو، اس کو ڈیلیٹ کرو. یہ وہ دور تھا جب آرمی چیف کو ہمارے دوستوں نے قوم کا ابو بنا دیا تھا. تو نظریہ میرا ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت میرے نزدیک حرام ہے ان کے لیے. وہ قائد کی سپیچ بھی جانا اگست کی یہی ہے. آج ٹیبل ٹرن ہوا اور ہوا ایسی ہو گئی کہ اب ہم بڑا کھل کے نا اسٹیبلشمنٹ پہ بات کر سکتے ہیں. آج سے 3 سال پیچھے تک ایسا نہیں ہوتا تھا. جیسے ہی آپ کچھ لکھتے تھے جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، آپ پہ حملہ آور ہوتے تھے. وہ تو اب ایسا ایسا ہوا بدلی ہے نا. اب کوئی نون لیگ کا کارکن ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، یا وہ پی ٹی آئی کا ہے، اب سب کو پتہ چل چکا ہے. اب مطلب وہ کہتے تھے نا بادشاہ ننگا ہے، تو بادشاہ ننگا سب نے دیکھ لیا نا. اب میں بھی کھل کے بول رہا ہوں، آپ یہ چلا بھی دیں گے. کچھ عرصے پہلے تک یہ ممکن نہیں تھا. ایسے ہی ہے. تو نظریات اور اصول کچھ بھی نہیں تھے. آج اگر ریگریٹ ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ کسی اصول پہ تھے ہی نہیں، آپ کی کوئی فاؤنڈیشن تھی ہی نہیں، آپ کی کوئی نظریات تھی ہی نہیں. یا تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تو پہلے دن سے ہی ہوتے. یہ اقتدار سے نکلنے کے بعد ہر پارٹی نے یہی کیا. نواز شریف صاحب نکلے، مجھے کیوں نکالا، باجوہ حساب دو، تم کو حساب دینا پڑے گا، ووٹ کو عزت دو. پیپلز پارٹی کو ٹھوٹ پڑے تو وہ انہوں نے کری خدا بخش میں تقریر کر دی، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم 3 سال کے لیے آتے ہم ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نکلیں تو وہ کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی نظریات نہیں ہے. اور وہ دو جو اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے، ووٹ کو عزت دو، اکٹھے ہو کے انہیں کے ساتھ بیٹھ گئے. آج پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل ملی جو کہ ابھی مذاکرات کی صورت شاید کوئی رستہ نکل بھی آئے، کوئی پیچ اپ ہو جائے تو پھر حالات نارمل ہو جائیں گے. تو ہمارے یہاں پہ نا میں آپ کو بتا رہا تھا نا، سیاستدانوں کے کوئی اصول ہے، نہ فالوورز کے کوئی اصول ہے. جدھر لیڈر یو ٹرن لے جائے گا، کلٹ فالوئنگ ہے نا، ہر کسی کی کلٹ فالوئنگ ہے. جہاں پہ لیڈر یو ٹرن لیتا ہے پوری جماعت پیچھے پیچھے یو ٹرن لے لیتی ہے، اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتی. صحیح. اچھا، اس ڈسکشن سے کنیکٹڈ تو نہیں ہے ویسے بات، لیکن آپ کی فیلڈ سے یا آپ کی انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہے. فوٹوگرافی یا کانٹینٹ، اس میں اب آ گیا ہے، نئے گیجٹس آ گئے، ایسے کیمراز آ گئے، ایسے پوسٹ ایڈیٹنگ ٹولز آ گئے جس میں فوٹوگرافس بہت مائلڈ قسم کی بھی بنی ہو یا بہت میڈیوکر قسم کی بھی بنی ہو تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. پلس آفٹر دی ایڈوینٹ آف اے آئی پوری ویڈیوز بن گئی ہیں اور پکچرز بھی بن رہی ہیں، ایسے ڈیپتھ اور ایسے ریزولوشن اور ایسے سمجھیں اپرچر اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ چل رہی ہیں. تو اس میں جو اصل جو اسکل ہے، اصل جو کریٹیوٹی ہے، کیا وہ رکھنے والے لوگ کمپرومائزڈ فیل کرتے ہیں جیسے آپ؟ نہیں، میں چونکہ شروع سے ہی ہابیز تھا تو مجھے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اے آئی، ہاں اے آئی آنے کی وجہ سے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسانوں کا ہنر زیرو ہو جائے گا اور اے آئی ہر جگہ چھا جائے گی. لیکن مجھے لگتا ہے اس کے الٹ ہوگا. جو قابل انسان ہوگا اس کی اہمیت مزید بڑھے گی. آپ دیکھ لیں، ذہن جو انسان کا ہے نا وہ مشین کا ذہن نہیں ہو سکتا. جو انسان کی آنکھ دیکھتی ہے وہ آپ مشین پہ جنریٹ نہیں کر سکتے. جو آپ جنریٹ کریں گے نا، جس کو آپ کہیں گے کہ یہ فوٹوگراف ہے، سب اے آئی پرامپٹ سے جنریٹ کی ہوئی، وہ ایک ویژول پیس تو ہو سکتا ہے، بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن وہ فوٹوگرافی نہیں ہو سکتی. اس کو کوئی فوٹوگرافر فوٹوگرافی نہیں مانے گا. اس کو جو فوٹوگرافی کو جانتا ہے پہلی نظر میں اے آئی کی تصویر پہلی نظر میں پہچان جاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں ہے، فوٹوگرافی نہیں ہے، یہ فوٹوگراف نہیں ہے، اس نے فیلڈ میں جا کے شوٹ نہیں کیا. اس طرح کے ماحول میں جو جینون فوٹوگرافر ہوگا اس کی قدر زیادہ بڑھے گی. جو باہنر ہوگا وہ اے آئی کی قدر اتنی نہیں بڑھے گی جتنی اس بندے کی بڑھے گی جو واقعی ہی کریٹیو ہے. تو مجھے تو اس سے تھریٹ فیل نہیں ہوا کبھی بھی. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہی سب کچھ پروڈیوس کرنا ہے تو پھر آپ فوٹوگرافر تو نہیں ہو. آپ کو اپنے نام کے ساتھ فوٹوگرافر لکھنا بھی نہیں چاہیے. یا تو وہ ہٹا دو
اور جہاں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ فوٹوگرافر ہیں تو پھر فوٹوگرافی ہی کریں, اے آئی کو استعمال نہ کریں. میں تو اس خیال کا ہوں, اور میں تو چونکہ فیلڈ میں ہوتا ہوں, مجھے تو یہ نہ اے آئی سے تھریٹ ہے, اور مجھے تو یہ اچھا کہ یہ آئے گی تو ہمارے جیسوں کی قدر مزید بڑھے گی. لیکن جو آپ اس کی پکچرز کرتے ہیں, کیلنڈر فوٹوگرافی یا سینریز یا ماؤنٹینز یا فیلڈس, اس کے بعد نارمل مطلب جو فوٹوگرافر ہوتا ہے جس کی اپنی کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے, وہ اب ان ٹولس پہ کھیلتا ہے. گرین کو وہ ایسا گرین کر دے گا کہ وہ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کہیں گے وہ گرین کہاں گیا, تو وہ نہیں ہوگا. یا پانی کا کلر وہ جو بالکل جو گدلا سا ہوگا وہ ایسا بلو ہوا ہوگا کہ ہم کہیں گے یار یہ کہاں سے آیا بھائی, ہنزا ریور ایسا کیسے ہو گیا اس موسم کے اندر. تو کیا آپ ان ٹولس کو استعمال کرتے ہیں اپنی پکچر کی کوالٹی انہانس کرنے کے لیے, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں کیمرہ بیسٹ آف دی بیسٹ استعمال کر رہا ہوں, کیمرے کے اندر جو بس کلرز ہیں بس وہی ہیں؟ دیکھیں یہ ٹولس ہمیشہ سے رہے ہیں جی. جب ریل کا زمانہ تھا اور فیتا چلتا تھا کیمرے میں, تب بھی ڈارک روم ہوا کرتا تھا, اور ڈارک روم میں مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے تھے جن میں ڈپ کر کے وہ ڈیولپنگ کا پروسیس ہوتا تھا. اور کوئی کیمیکل ایسا ہوتا تھا جو صرف ریڈ کلر کو بوسٹ کرتا تھا, کوئی کیمیکل ایسا ہوتا تھا جو گرین پہ امپیکٹ کرتا تھا, کوئی بلیو پہ کرتا تھا. تو وہ فوٹو ہر دور میں زمانہ بدلا, وہ اینالاگ ڈیجیٹل ہو گیا, تو ڈیجیٹل ہو گیا تو اڈوب آ گیا, فوٹو شاپ آ گیا. تھا تو وہ بھی ڈارک روم کا ہی پروسیس. جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, اس میں کلرز اور کنٹراسٹ را پکچر میں پروڈیوس نہیں ہوتے. اس کے اندر انفارمیشن تو ساری ہوتی ہے, ہائی لائٹس کی بھی, شیڈوز کی بھی, کلرز کی بھی, لیکن وہ دیکھنے میں آپ کو بہت ڈل لگیں گے. ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, بالکل جیسے آپ پرانے زمانے میں ریل کو ڈیولپ کیا کرتے تھے. تو ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو اڈوب کے سوٹ میں یا اڈوب کے سافٹ ویئر میں جانا پڑے گا. تو میں اس کو برا نہیں سمجھتا, لیکن اوور ایڈیٹنگ کو میں برا سمجھتا ہوں. وہ تو بلکہ حرام ہونی چاہیے, اوور ایڈیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ذکر کیا نا, لوگ کہتے ہیں وہاں پہ جا کے یہاں پہ سبزہ تو تھا ہی نہیں, یہ تصویر میں تو کیسے آ گئے. اچھا, اس میں کچھ لوگ بھی ہمارے بڑے عجیب ہیں. مثلا ایک آٹم کی تصویر جس میں خزاں رسیدہ درخت ہیں, اگر آپ جون جولائی میں جا کے کہیں گے یہاں پہ پیلے درخت نہیں ہیں جی, وہ کہاں سے آ گئے, تو وہ آپ کو نہیں ملیں گے. وہ کیسے آپ کو ملیں گے, وہ تو اکتوبر میں ہی آئیں گے نا. اچھا, اگر دریا کا رنگ آپ کو نیلا نظر نہیں آ رہا تو اس کی ایک وجہ ہے. آسمان صاف ہوگا, اسکائی بلیو ہوگا, تو اسکائی پانی میں ریفلیکٹ کرتا ہے, پھر وہ نیلا نظر آئے گا. اگر کلاؤڈی ہے یا ہیزی ہے تو وہ تو مٹیالہ نظر آئے گا. اس میں فوٹوگرافر کا قصور نہیں ہے. آپ اس سیزن میں گئے ہو جہاں اس دن میں وہاں پہ ہو کہ وہ کلیئر ہی نہیں اسکائی, تو اسکائی کلیئر نہیں تو ریفلیکٹ کیسے کرے پانی میں سے اس کا رنگ. تو کچھ لوگ بھی یہ چیز نہیں سمجھتے. اور کچھ وہ فوٹوگرافر جو تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے, اور جس طرح ہمارے پٹھان بھائی ٹرک سے جاتے ہیں نا, اور کئی ہوتے ہیں ہمارے ایسے کہ یہ بھی ڈال دو, یہ رنگ بھی ڈال دو, وہ اس کو اوور ایڈٹ کر دیتے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو مطلب وہ کو فوٹوگرافی تھوڑی ہے. آپ کو کلوز ٹو آئی کلرز تک اس کو لانا ہے. جیسے آپ نے سین دیکھا جو آپ کی ویژول میموری میں بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس حد تک اس کو لے کے آنا ہے. اور جیسے ہی آپ ایڈٹ میں جا کے اس کے کچھ ٹولز کو, ہائی لائٹس کو, ایکسپوجر کو سیٹ کرنا شروع ہوں گے نا, وہ کلرز اپنے آپ فوٹوز میں سے نکل آئیں گے جو جینون کلر اس میں ہوں گے. اگر آپ اس کو مزید بوسٹ کرتے جائیں, مزید بڑھاتے جائیں, تو وہ تو آپ کی ایک فنکاری ہو سکتی ہے. اور وہ فوراً دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں پبلک کو کلرز پر اپیل کرتے ہیں, اور رنگین تصویر ہو, کافی سارے ایلیمنٹ ہوں, وہ پبلک کو تو اپیل کرتے ہیں, لیکن فوٹوگرافر اس کو ریجیکٹ کرتے گا کہ یہ بیکار ہے, یہ اوور ایڈٹ ہے. لیکن پبلک بڑی خوش ہے, کیونکہ ماسز کو, جنرل پبلک کو آئیڈیا نہیں ہے نا اس کا کہ فوٹوگرافی کیا ہے اور اتنے کلرز ہیں بھی کہ نہیں. وہ بندہ جو فریکوینٹ ٹریولر ہے, جس نے ایک جگہ ہر موسم میں دیکھی ہے, اس کے ساتھ تو ویسے بھی آپ چیٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی فوٹوگرافر. مطلب مجھے تو پہلی نظر میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ فنکاری ہے, یہ فوٹوگرافی نہیں ہے. لیکن بائی نیچر اگر میں آپ کو کمپیئر کراؤں, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, کے پی کے پہاڑی علاقے, یا ان تینوں کے علاوہ کون سی سب سے زیادہ آپ کو پکچرس جگہ لگی ہے کہ یہ لیول ہی اور ہے؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں صرف. دیکھیں پاکستان کے اندر کشمیر خوبصورت ہے, سرسبز ہے, ایور گرین ہے. تاؤباٹ کا ایریا, پھلواری کا, سردائی کا, مکئی کے کھیت اور وہ جھونپڑیاں, ہٹ, وہ خوبصورت. جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ دیوسائی پلین لگتا ہے, اور گیزر ویلی لگتی ہے, جس کی پھنڈر ایک مقام ہے گیزر ویلی کا. تو پھنڈر, بروغل, چترال کے اوپر. تو یہ میرے 3, اگر آپ کہیں کہ سب سے پسندیدہ کون سے ہیں, تو میں تو یہی کہوں گا دیوسائی, کرمبر جھیل کا ٹریک, بروغل ویلی کا, اور پھنڈر ویلی. یہ 3 پسندیدہ مقام ہیں. پاکستان بڑا خوبصورت ہے, لیکن روڈ سے ہٹ کے جانا پڑے گا. ایک تو وہ خوبصورتی ہے جو روڈ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فیملیز ٹریول کرتی ہیں, ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں.
لیکن جو ریئل خوبصورتی ہے نا وہ روڈ سے ہٹ کے ہے. آپ کو اس کے لیے ٹریک کرنا پڑے گا, مے بی 1 دن کا, مے بی 6 دن کا, 7 دن کا. وہ جو ماؤنٹینس کی ٹاپ ہیں اور جو ماؤنٹینس کے اندر کی جھیلیں ہیں نا, جہاں تک انسان نہیں پہنچے یا بہت کم پہنچے ہیں, وہ پاکستان کی ریئل خوبصورتی ہے. اور وہ جو تصویریں آتی ہیں نا وہی فیسینیٹ کرتی ہیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اگر کسی نے ٹریولنگ کرنی ہو اور اس کے پاس میڈیوکر قسم کا بجٹ ہو؟ بجٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ لوکیشنس کو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہے ہی مہنگے آئٹم, آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ. تو مناسب بجٹ ہے, مطلب بہت زیادہ کوئی ایسا ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہے, تو وہ کس موسم میں کن ایریاز میں جا سکتا ہے؟ کیونکہ موسم بھی الگ ہے ان سب جگہوں کے. تو یہ تھوڑا سا ایک سمری سی اگر آپ بنائیں تو کیا بنے گی؟ دیکھیں موسم 2 ہیں دیکھنے والے پاکستان میں. ایک ہے اسپرنگ سیزن, موسم بہار, اور ماؤنٹینز میں وہ آتا ہے مڈ مارچ سے مڈ اپریل کے بیچ. چیری اور خوبانی اور بادام اور سیب کے وہاں پہ درختوں کی بہتات ہے, اور ان پہ جب پھول لگتے ہیں نا تو وہ پورا درخت پھول بن جاتا ہے. واہ, وہ پتے ہوتے نہیں, وہ ہوتے ہی پھول ہیں. تو اس کا جو ایمبینس کریٹ ہوتا ہے نا وہ الگ ہی ایمبینس ہے. ایک وہ موسم ہے دیکھنے والا, خاص طور پہ اگر آپ فوٹوگرافر بھی ہیں تو آپ کے لیے تو وہی موسم ہے. اور دوسرا ہے خزاں کا موسم دیکھنے والا, جب رنگ نکلتے ہیں درختوں میں, جب فال سیزن آتا ہے, پتوں سے سڑکیں اور گزرگاہیں بھری جاتی ہیں, یا جھیلوں کے کناروں پہ پتے تیرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور درخت جو ہیں وہ سرخ, پرپل, اورنج کے کئی شیڈ, گرین کا بھی کچھ ٹچ, اور بہت وائبرنٹ قسم کا اورنج, کو لائٹ اورنج, یہ سب مل کے نا گلدستہ سا لگتا ہے آپ کو. خاص طور پہ اگر آپ خنزا کو دور سے دیکھیں دیکھیں کہ گلدستہ جمع ہوا ہے. تو یہ سیزن ہے جہاں پہ آپ کو کلرز ملیں گے, اسپرنگ اور آٹم. ہمارے یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں سمر میں بچوں کو, فیملیز جاتی ہیں سمر میں. سمر میں رش بڑا ہو جاتا ہے, سمر میں پرائسز چڑھ جاتی ہیں, کھانا مہنگا ہو جاتا ہے آپ کا, اور پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ بزی ہوتے ہیں سمر میں اپنے کھیتوں میں. آپ اسپرنگ میں جائیں, آپ آٹم میں جائیں, لوگ فری ہوں گے کیونکہ کھیت فارغ ہو گئے ہوتے ہیں, اور وہ بابے اور بزرگ وہ تھڑوں کے اوپر محفلیں جما کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی باتیں سنیں, آپ کا پورا دن ادھر ہی گپ شپ میں بیت جائے گا. اور کلرز اتنے ہوں گے, اگر آپ کو فوٹوگرافی کا شوق ہے فوٹوگرافی کریں. یہ جو سمر کا سیزن ہے یہ میرا بھی پسندیدہ نہیں ہے. اس میں آپ جاتے ہیں تو گرینری دیکھیں گے. گرین تو ہمارا پنجاب بھی بہت ہے, گرین تو کشمیر بھی ایور گرین ہے. تو گرین دیکھنے جانا تو پھر سمر میں جائیں. مجھے تو پسند نہیں ہے, سیزن 2 ہی ہیں, اسپرنگ اور آٹم. اچھا, اور کیمرہ سلیکشن فار فوٹوگرافر ان پکچرس جگہ کے لیے, کیونکہ اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ فوٹوگرافر جو جا رہا ہوتا ہے اور ایک جو عام گھومنے پھرنے والا جا رہا ہوتا ہے, جو عام جا رہا ہوتا ہے وہ موبائل سے کھینچ رہا ہوتا ہے اپنے, اس کا ایک DSLR ہوتا ہے. جو ذرا فوٹوگرافر ہوتا ہے وہ ٹرائیپوڈ بھی ہوگا, اس کے لمبا سا لینس بھی ہوگا. تو کیا ایکوپمنٹ کتنا میٹر کرتا ہے, اور کتنی انویسٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی مزیدار ذرا بات ہو جائے؟ دیکھیں اب تو موبائل میں بھی بڑا اچھا کیمرہ آ گیا, لیکن خیر پروفیشنل استعمال کے لیے آپ موبائل کے کیمرے پہ ریلائی نہیں کر سکتے. مثلاً آئی فون بڑا اچھا, اور سیمسنگ کے کچھ ایس سیریز کے کیمراز بہت اچھے ہیں, تصویر اچھی آ جائے گی. اور کیمرے کا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ریڈی میڈ اسی ٹائم ہائی لائٹس اور شیڈوز کو بیلنس کر کے اس کا سینسر آپ کو بڑی خوبصورت تصویر دے دیتا ہے, جو کہ اس حد تک لانے کے لیے کیمرے میں آپ کو اڈوب میں محنت کرنا پڑے گی. لیکن اگر وہ تصویر کسی کو پسند آ جائے اور کوئی کہے کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں, تو وہ پرنٹ ہی نہیں ہوگی, وہ پرنٹیبل کوالٹی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے آپ کو پروفیشنل کیمراز ہی چاہیے ہوں گے, یا کنزیومر گریڈ کیمراز. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ شوقیاں ہیں, آپ کا بجٹ کتنا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا دھار لے کے کیمرہ لے لو, وہ تو آپ پھنس جائیں گے. اگر آپ کو شوق ہے اور آپ کا بجٹ جتنا ہے آپ اسی میں کیمرہ لیں. جو بھی اویلیبل ماڈل سونی کے, نائکن کے, کینن کے موجود ہیں, اسی میں آپ کٹ لینس کے ساتھ, ہر کیمرے کے ساتھ کٹ 18-55 ٹائپ کا کٹ لینس آ رہا ہوتا ہے. تو آغاز تو وہیں سے کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس سرمایہ کی کمی نہیں ہے اور آپ کو شوق ہے تو پھر تو لمٹ ہی کوئی نہیں. یہ تو اتنا مہنگا شوق ہے, پھر تو بڑے بڑے مہنگے کیمراز اور بہت بہت مہنگے لینسز. پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا میڈیم کیا ہے. آپ لینڈسکیپ شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وائڈ اینگل لینس کی ضرورت ہے, وہ لینس آپ کو لینا ہوگا. آپ اگر پورٹریٹ شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو مڈ ٹیلی یا ٹیلی لینس کی ضرورت ہے, وہ لینا ہوگا. تو پہلے بہت ساری چیزوں پہ نا آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کا بجٹ کتنا ہے, اس بجٹ کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے, اور اس کے مطابق ہی سجیشن ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کا اتنا بجٹ ہے, اس کی پرائم پرائرٹی یہ ہے, تو اس کو یہ لینس چاہیے ہوگا اور یہ کیمرہ اس کے لیے ٹھیک رہے گا. اسپیشلائز قسم کا شوق ہے. جی. اچھا, آپ کا کبھی کوئی بہت ہی مہنگا اکوپمنٹ غائب
ٹوٹا یا ہاں جسے چوری کہتے ہیں چوری ہوا یہ نقصان ہوتے رہتے ہیں سفر میں تو ہوتے ہیں. چوری تو نہیں ہوا آج تک، یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن جھیل میں کیمرہ گرا میرا. جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، میں فوٹوگرافی کر رہا تھا، ٹرائی پاڈ پہ لگا ہوا تھا، لیکن ٹرائی پاڈ ڈس بیلنس ہوا تو وہ کیمرہ گیا جھیل میں. اور وہ ایسا موومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، شاک ہوتا ہے، مینٹل شاک کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ جیسے جھیل میں گیا تو اس میں سے بلبلے نکلنا شروع ہو گئے، سطح پہ آنے لگے. اور میرا ذہن یہ پروسیس کر رہا تھا کہ یہ مچھلی کے بلبلے ہیں، کس چیز کے بلبلے ہیں. اور جو میرا ساتھی تھا وہ مجھے چیخ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کا کیمرہ پانی کے اندر گیا ہے. تو وہ شاک سے باہر آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اور بیکار ہو گیا. جب پانی کے اندر کیمرہ گیا تو ختم ہو گیا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ نلتر ایک ایسی جگہ ہے، نلتر ویلی بڑی خوبصورت ویلی ہے، اور اس کا ایک بڑا گھنا سا جنگل ہے جس سے گزر کے ہی سب لوگ جھیلوں تک جاتے ہیں. اور وہ جنگل ہانٹیڈ ہے. اس پہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہیں. میں یہ ان باتوں پہ بلیو تو نہیں کرتا، لیکن جب آپ کے ساتھ کچھ ایسے ایک دو ایکسپیرینس ہو جائے نا تو پھر آپ کو لگنے لگتا ہے کہ یار کوئی تو چیز کچھ ہے. ان شارٹ وہاں پہ نا بڑی اسٹرانگ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز ہیں، جس سائنسی زبان میں یہ کہہ لیں. ہمارے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جنات ہیں اسی نلتر کے لوگ. ان کے باوجود ان کو کہہ کہ شام کے بعد جنگل سے نہیں گزرنا، شام کے بعد نیچے دریا پہ پانی لینے نہیں جانا. تو وہ آج تک اسی چیز پہ عمل پہ رہے ہیں. وہ لوگوں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں. لیکن اب کمرشل آ گیا، ٹورزم اتنا بڑا، تو یہ جب دنیا گلوبل ولیج بنی ہے نا، اب لوگ دن رات جا کے بھی کیمپنگ کر رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے. لیکن جب تو رش ہے تب تک تو شاید کچھ نہ ہوتا. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس وہاں پہ برا رہا. وہاں پہ ایک رات ساری ایسی ہی گزری ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، جس کو آپ پیرا نارمل ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا وہاں پہ ایک کیمرے کے آگے لگنے والا فلٹر ہوتا ہے، وہ شیشے کا بنا ہوتا ہے. تو وہ میرے ہاتھ میں پکڑے پکڑے کرچی ہو کے ایسے نیچے گر رہے. ہاں وہ کرچی ہو کے صرف اس کا کونا میرے ہاتھ میں رہ گیا باقی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. کچھ آوازیں ایسی آتی تھیں. کچھ جس ہٹ میں ہم ٹھہرے تھے اس کی چھت پہ پتھر گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گول پتھر. تو نلتر ایسی جگہ، اور نقصان نلتر میں ہی ہوا دونوں دفعہ. کیمرہ بھی نلتر جھیل میں ڈوبا، یہ فلٹر والا نقصان بھی وہی ہوا. یہ تو اگلی دفعہ نلتر کب جا رہے ہیں آپ؟ نہیں میں بہت دفعہ گیا ہوں، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوا، لیکن جب ہوا تو میں نے بتا دیا. نلتر میری فیورٹ جگہ جی، جاتا تو میں ہر دفعہ ہوں. اس کے باوجود کہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگل ہانٹیڈ ہے اور جھیلیں ہانٹیڈ ہے، ان کے کنارے کیمپ نہیں کرنا چاہیے. اچھا ہمارے بہت سارے نا جو لوگ کیمپنگ کے شوقین ہیں، جب میں نے نلتر کے بارے میں لکھا نا تو نیچے لائن لگ گئی لوگوں کی. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے ہم اس لیے نہیں بتاتے تھے، ہم سمجھتے تھے شاید ہمارا وہم ہے یا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ایسی بات کریں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ کیا بات کر رہے ہو، آج کل کے دور میں کیا کوئی سائنسی بات کرو، یہ کیا بکواس کر رہے ہو. تو ہم اس لیے نہیں بتاتے تھے. تو اگر آپ نے لکھا تو پھر لوگوں کو ہمت مل گئی. کسی نے اپنی کیمپنگ کا ایکسپیرینس لکھا، کسی کا ٹائم جائے اس کا مطلب وہاں پہ. میں یہی سجیسٹ کروں گا شام سے پہلے آپ اپنی جگہ پہ واپس آئے. آپ نے بتایا اکوپمنٹ آپ کا ماشاء اللہ کبھی چوری نہیں ہوا، چوری نہیں تو دیٹ انکلوڈس کراچی ایون، کیونکہ کراچی کے اندر تو ہم اپنا اکوپمنٹ نکالتے ہوئے ہم بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں، اپنے موبائل نکالتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. کراچی کے اندر آپ کا کوئی خطرناک ایکسپیرینس تو نہیں ہوا؟ کراچی میں میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میرا سسرال کراچی میں ہے. اچھا یہ خوش قسمتی رہی، آپ نے دو جملے الگ الگ بولے ہیں یہ ایک ساتھ ہی؟ خوش قسمتی رہی کہ سسرال کراچی میں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں خوش قسمتی کیوں رہی. میری پہلی شادی جو تھی وہ بھی کراچی میں تھی، وہ انفارچونیٹلی ناکام ہو گئی. لیکن جو میرا پہلا سسرال تھا نا وہ پولیس میں تھا. وہ ڈی پی او تھے یہاں کے کماری ٹاؤن کے آفیسر تھے میرے سسر. تو جب میں کراچی آتا تھا نا تو وہ ایک اسکواڈ میرے ساتھ چلتا تھا پروٹیکشن کے لیے. اس میں 3 سپاہی اور پولیس کی وین وہ دیتے تھے کہ اس کے ساتھ جاؤ، اس نے جہاں فوٹوگرافی کرنی تو کس نے چھیننا تھا، کسی کی تو ہمت نہیں ہوگی کہ 3 سپاہی کھڑے ہیں تو وہ کون آئے گا پاس میں. تو دوسرا جو سسرال تھا میرا وہ آرمی سے وابستہ ہے. تو کراچی میں جب بھی جاتا ہوں نا تو یہ خوش قسمتی، ہاں یہ خوش قسمتی، ہاں ویسے کراچی سے زیادہ یہ خوش قسمتی، یہ زیادہ یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے سیکیورٹی مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے کراچی کی فوٹوگرافی کر لی. ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا تو مجھے یہ خطرہ یا خوف نہیں ہوتا تھا کہ ابھی میں لوٹا جاؤں گا یا ابھی کوئی آئے گا گن پوائنٹ پہ موبائل اور کیمرہ لے جائے گا. تو یہ لیکن یہ خوش قسمتی ہر کسی کو تو میسر نہیں ہے. کراچی سیف پلیس نہیں ہے. میرے بہت سارے دوستوں کی گاڑیوں کی ڈکیاں توڑ کے اور شیشے توڑ کے لوگ کیمرہ چوری کر کے لے کے گئے ہیں.
ट्राईपॉड समेत कोई फोटोग्राफी कर रहा है, उठा के ले गया मोबाइल से, मेरे दोस्तों के पर्सन जो मुझ तक पहुंचते हैं, लेकिन मैं इस मामले में खुशकिस्मत यूँ रहा हूँ। अच्छा, आप क्योंकि कराची और ये ट्रैवल, कराची के लोग अमूमन, हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम बड़ा रोना धोना करते हैं कि सड़कें ख़राब, ये ख़राब। तो आप क्योंकि कराचियाई ससुराल की हद तक हैं, रिहाइश आपकी लाहौर के अंदर है, तो क्या आप भी ये फील करते हैं डिफरेंस, या ये आप कहते हैं कि नहीं कराची वाले ज़रा ज़्यादा रोना धोना मचाते हैं, इतना मसला है नहीं? नहीं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हाल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ख़ास तौर पे लाहौर में रहने वाला शख्स, मेरा यानी मैं या मेरे और दोस्त जो लाहौर में रहते हैं, वो अगर कराची उनको किसी जादू के ज़ोर से अचानक कराची ड्रॉप कर दिया जाए तो वो तो इधर गालियाँ निकालेंगे कि ये रोड्स की, गलियों की जो हालत है, जगह जगह पानी, जगह जगह कचरा। अब कचरा कुछ कम हुआ है वैसे, लेकिन बहुत बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बुरी हालत है। लाहौर डेवलप है जी कराची के मुकाबले में। अगर हम सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो लाहौर काफ़ी डेवलप है और कराची काफ़ी पीछे है। ये कराची शहर की बदकिस्मती कह लें या क्या कह लें, यहाँ पे पीपल्स पार्टी, पहले MQM रूल करती रही, पीपल्स पार्टी तो हमेशा से यहाँ अलाई इत्तेहादी की सूरत में यहाँ खुद अभी भी मेयर उन्हीं का है। तो ये तो पूछने वाला सवाल तो वैसे मेयर साहब से था कराची के कि ये क्या हाल है, लेकिन बुरा हाल है। आपने पूछा, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, फ्यूचर के अंदर क्या आपका पॉलिटिक्स के अंदर आने का कोई इरादा है या नहीं? नहीं, गालियाँ कौन खाएगा, मेरे जैसे बंदे गालियाँ नहीं खा सकते। और आप किसी पार्टी जो कि गालियाँ खा रही हो या ना खा रही हो, उसको किसी को ज्वाइन करने का इरादा है या नहीं? देखिए, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी अभी तक पैदा ही नहीं हुई या होने ही नहीं दिया गया जो जेन्युइन अवामी पार्टी हो और अवामी मसाइल को लेके चलती हो, जिसकी कोई नज़रियात हो और उन पे वो पहरा भी देती हो। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी पार्टी है। कोई हुई तो फिर तो ज़रूर सोचूंगा, अभी तक नहीं। सियासत में अनफॉर्चुनेटली सियासत में सिर्फ गालम गलोची है ना, और क्या है। आज किसी पार्टी को आप ज्वाइन कर लें, आप पे कोई ना कोई लेबल पहले दिन लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर नून लीग को ज्वाइन करता हूँ तो पटवारी, मैं अगर PTI को ज्वाइन करता हूँ तो मैं यूथिया, मैं अगर पीपल्स पार्टी में चला जाऊँ तो मैं जाला, मैं फजलुर रहमान साहब, मतलब किसी भी पार्टी में चला जाऊँ तो पहला लेबल आप पे वो टैग लग गया। आप वो जब टैग लग गया ना, आप जितनी मर्जी कोई अच्छी बात कर लें, लोगों ने कहना ना ये वो उस जमात का है, ये उस पार्टी का हिस्सा है, तो वो उस पार्टी के बिहाफ पे ये बात कर रहा है, तो वो पार्टी पे ही ये टैग है, तो ये भी वैसा ही है। तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में आना तो शरीफ बंदा तो नहीं आ सकता, शरीफ बंदों वाला काम नहीं है। जो 2 4 6 पॉलिटिशियंस हैं जिनका मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, बड़े शरीफ हैं वो बेचारे भी एक हद तक आते हैं, फिर चुप कर जाते हैं कि यार इतना ज़्यादा गालियाँ नहीं खाई जाती। जैसे ही कोई पॉलिटिकल बयान देंगे या अपनी राय देंगे तो ही बैशिंग शुरू हो जाएगी। तो ये शरीफों वाली फील्ड नहीं है सियासत, तो इसमें तो कोई शरीफ बंदा नहीं आना चाहेगा, पाकिस्तान के हालात में तो नहीं आना चाहेगा। लेकिन अभी मैं आपकी टाइम लाइन भी देख रहा था, तो आपने रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टी के ही एक अलखिदमत के विंग के साथ आपने फलाही काम किए और आपने उसका तजर्बा शेयर किया कि बड़ा अच्छा तजर्बा। फिर उन्हीं के ही लीडर के साथ आपने पॉडकास्ट भी किया। मेरे ख्याल में किसी और पॉलिटिकल लीडर के साथ मैंने उसने कोई उस लेवल का नहीं देख पाया, हो सकता है किया हो आपने। तो ये जो आपके तजर्बे हैं, ख़ास तौर पे आपने फलाही काम करने के या जेन्युइननेस के या एतमाद करने के, तो क्या आपको पॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसे ऑप्शंस बिल्कुल ही मतलब मालूम है, या ये वो लोग हैं जिनका कोई स्टेक नहीं है या ये कुछ कर नहीं सकते? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, मैं वहीं पे था, अक्टूबर का सीज़न था, बिलावल साहब वहाँ पे कंपेन करने के लिए किए थे। पहले मरीम साहबा गई, फिर बिलावल साहब के। तो पीपल्स पार्टी के जो गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं अमजद एडवोकेट साहब, उन्होंने मुझे कहा कि बिलावल से आपकी मुलाकात करवानी है। अच्छा। और हो सके तो आपने ना उनकी कोई 2-3 अच्छी तस्वीरें ले लेनी है। ख़ज़ां का मौसम है, उनको पीछे जलसा ख़त्म होने के बाद वॉक पे लेके चलेंगे, आप 1-2 बस अच्छी सी तस्वीर ले लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब अमजद के साथ मेरा ताल्लुक़ गहरा है, तो उसको तो मैं इनकार नहीं कर सकता था। मैं कहा चलें, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन्होंने कोई काम कहा है तो ओके कर देता हूँ। बिलावल साहब से मुलाकात हुई, सरीना हुंजा में खाना था। जलसे के बाद तो टाइम ही नहीं रहा ना, ये लेट आए, रात हो गई, तो तस्वीरों वाला तो काम ही ख़त्म हो गया। उन्होंने मेरा तारुफ़ करवाया, खाने के टेबल पे बैठे, आप अमजद साहब ने लंबा चौड़ा तारुफ़ करवा दिया, ये डॉन का राइटर है, ये ट्रैवलर है, ये है, ये वो है। और बिलावल साहब को ज़्यादा इंस्पायर हो गए उसका तारुफ़ सुन के। तो मुझे कहने लगे आप इतना घूमता फिरता है जैसे ये अमजद बता रहा है, अब पीपल्स पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करता, आप जैसे
آپ جیسے لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، لکھنے والوں کا، ٹریول کرنے والوں کا، اور جو سماجی ایشوز کو جانتے ہیں، بولتے ہیں، ایکٹیوسٹ کا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا، تو ہمیں ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کیوں نہیں جوائن کرتا؟ تو پیپلز پارٹی جوائن کرنی چاہیے. یہ تو مجھے انہوں نے کہا، میں نے ہنس کے کہہ دیا سر میں اس پہ غور کروں گا. آپ کسی کو صاف منہ پہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو اس کی محبت ہوتی ہے، وہ آپ کو آفر کر رہا تھا. ظاہر ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو میں نے پوڈ کاسٹ میں لیا. حافظ صاحب نے یہ کہا کہ آپ جماعت اسلامی جوائن کریں، آپ بڑے سیدھے سے بندے ہیں، شریف سے بندے ہیں، ساری بات سیدھی کرتے ہیں، تو آپ کو ہماری جماعت سوٹ کرتی ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ ہماری ہی جماعت ایسی جماعت ہے جس میں نظریاتی اختلاف بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جس میں آپ جو کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نکالے گا نہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی شو کاز نہیں بھیجے گا یہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو آپ ہمیں جوائن کریں. موقع ملے لیکن نہیں، سیاست والا پاکستان میں نے آپ کو بتا دیا نا وجہ. الخدمت کے ساتھ میرا تعلق ہے، ان کا ایک پروگرام ہے واش آر او پلانٹس، جہاں پہ پانی کھارا ہے یا ہے ہی نہیں، یا ہے تو کھارا ہے، پینے کے قابل نہیں. وہ بلوچستان اور آپ تو میں، ٹریولنگ اتنی کرتے ہیں تو بہت سارے علاقے ایسے. تو میں نے ٹریولنگ کر کے نا، میں نے بلوچستان میں، سندھ میں، ساؤتھ پنجاب میں، کے پی کے کچھ علاقوں میں ایسے المیے دیکھے ہیں. پانی ہی روٹ کاز ہے کینسر کی، ہیلتھ کی، اپنا گردوں کے خراب ہونے کی، جگر کے سرطان کی یا جگر کے خراب ہونے کی روٹ کاز ہی پانی ہے، اور یہ جو گندا پانی ہم پی رہے ہیں. تو اس سلسلے میں نے سوچا تھا کہ میں نا کوئی آر او پلانٹ جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی کیپیسٹی میں شروع کیا جائے، انسٹال کیا جائے، اور پھر اس سلسلے کو بڑھایا جائے جہاں تک میں بڑھا سکتا ہوں. اس میں کچھ میری اپنی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. جو کبھی کبھی مجھے ہوائی طور پہ نا ایک پروجیکٹ آ جاتا ہے جو میرے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. مثلا میں بیٹھا، مجھے کال آئے گی آپ کی 6 تصاویر چاہیے، وہ کال فاطمہ فرٹیلائزر کی ہے، لیٹس سپوز، تو میں نے اچھے داموں بھیج دی. اب وہ 10-15 لاکھ اس کے آ گیا، تو وہ میں نے کہا یار یہ تو میرے اس میں کیلکولیشن میں تھا ہی نہیں، یہ تو ایسے اللہ کی طرف سے آ گیا، تو اس کو کسی کام میں لگا دو. تو الخدمت کے ساتھ میرا وہ تعلق ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ میرے نظریات نہ ملتے، اور نہیں ملتے، کافی میرا گیپ ہے، لیکن الخدمت کو میں نے کام کرتے ہوئے فیلڈ میں بڑے قریب سے دیکھا. جب سیلاب آیا، جب زلزلہ آیا، تو مجھے ان پہ رتی برابر کا ڈاؤٹ نہیں کہ یہ میرے فنڈز میں کوئی ہیر پھیر، کوئی خرد برد کریں گے. ان کو جتنے فنڈز دیے جائیں گے یہ ٹپلائی کر دیں گے، ایمانداری سے کریں گے، اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگی. یہ ٹرسٹ مجھے اور کسی پہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں الخدمت کے ساتھ کام کرتا ہوں. صحیح سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ آئے، آپ ہمارے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کراچی میں ان ساری کنڈیشنز کے ساتھ بھی جی خوش و خرم رکھے، اور آپ بہت شکریہ. خیریت سے آپ واپس جائیں. یوں ہی پاکستان کا بھی پازیٹیو امیج پوری دنیا میں پھیلاتے رہیں، اور اپنے بھی نظریات، اپنا بھی نریٹو اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو دیتے رہیں. وش یو بیسٹ آف لک. ضرور بتائیے گا پوڈ کاسٹ کیسا لگا، اور بہت کچھ سیکھنے کو تھا پوڈ کاسٹ کے اندر. کوئی بھی کمنٹ ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. جزاک اللہ.